السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ وقال تعالى في مقام آخر والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى صدق الله العظيم۔ قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ عزیزان محترم، واقعہ معراج دو حصوں پر مشتمل ہے۔ ایک حصہ ہے مسجد حرام سے، یعنی کعبے کے اطراف جو مسجد ہے اس کو مسجد حرام کہا جاتا ہے، مسجد حرام سے مسجد اقصی یعنی بیت المقدس تک۔ پھر دوسرا حصہ ہے بیت المقدس سے ساتوں آسمانوں، جنت، دوزخ اور بارگاہ الہی تک۔ تو قرآن کریم میں سورہ اسراء، جس کو سورہ بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں، اس میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کے واقعے کا ذکر ہے۔ پھر اس کے بعد سورہ نجم میں جو ہے باقی کے آسمانی واقعات کا بھی اجمالاً اور مختصراً تذکرہ ہے، دیدار کا، قربت کا وغیرہ وغیرہ جو ہے وہ تذکرہ ہے۔ اب دیدار کس کا ہے؟ اللہ کا ہے یا جبرائیل علیہ السلام کا ہے؟ اس میں جو ہے نا مفسرین کی رائے ہے، اس کی وضاحت انشاءاللہ میں آگے کروں گا۔ تو بہرحال ان دونوں واقعات، یعنی جو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا جو سیر ہے اس کو کہتے ہیں اسراء، اس کو کہتے ہیں اسراء۔ جیسے ہم لوگ سلام وغیرہ میں بھی پڑھتے ہیں کہ شب اسراء کے دلہا پہ لاکھوں درود، اسی کی طرف اشارہ ہے۔ نکل آیا اسراء کی شب، جو ہے نا حق یہ کہتا ہوا، نکل آیا پردے سے اسراء کی شب حق یہ کہتا ہوا لو ہے تم کو سلام۔ تو بہرحال یہ وہاں تک کے واقعے کو، یعنی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا جو واقعہ ہے، جس کو سورہ بنی اسرائیل یا جس کو سورہ اسراء یعنی 15ویں پارے کے آغاز میں بیان کیا گیا ہے، اس کو اسراء کہتے ہیں۔ پھر سورہ نجم 27ویں پارے میں جو ہے اس کا جو واقعہ ہے اس کو معراج کہتے ہیں۔ معراج، اسراء، معراج،
مگر کبھی کبھار دونوں واقعات کو ملا کر معراج واقعہ معراج بھی کہتے ہیں، زمین کے اور آسمان کے دونوں معاملات کو۔ تو لہذا خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے دونوں آیتوں کی بھی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اور جو ہے نا انشاءاللہ اس پر دونوں پر بھی بات کی جائے گی۔ عزیزان محترم، واقعہ معراج پر تفصیلی روشنی ڈالنے سے قبل میں تمہیدی طور پر دو تین جو ہے نا باتیں آپ حضرات کے سامنے، جو اشکالات، جو شکوک و شبہات ہو سکتے ہیں، میں اس کو دور کرنے کی جو ہے نا کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے میری جو کوشش ہوگی، میرا جو عنوان ہوگا کہ اس طرح معراج النبی کی محفل منعقد کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے۔ ایک بات مختصر طور پر میں اس پر جو ہے نا بات رکھوں گا۔ پھر دوسرا یہ کہ معراج کو لے جانے کا مقصد کیا تھا، کیونکہ دنیا میں ہر چیز بغیر مقصد کے نہیں ہوتی، مقصد کیا ہے اس کا۔ پھر اس کے بعد جو ہے نا معراج سرکار کی روحانی ہوئی، جسمانی ہوئی، دلائل سے نہیں بتاؤں گا، عام انداز میں بات رکھوں گا آپ کے ساتھ، تاکہ بات آپ کو آسانی سے کیا ہو جائے، سمجھ میں۔ دلائل بھی ہیں اس کے، اہل علم اس کے دلائل بیان کرتے ہیں، اس کی بہت تفصیلات ہیں، لیکن روح سے ہوئی، جسم سے ہوئی، اس بارے میں چند باتیں آپ حضرات کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ تو سب سے پہلے میں واقعہ معراج منانا جائز ہے یا نہیں ہے اس طرح جمع ہو کر۔ جامع الاحادیث ایک کتاب کا نام ہے حدیث کی، اس میں یہ حدیث مروی ہے کہ ذکر الانبیاء من العبادہ و ذکر الصالحین کفارۃ الذنوب۔ انبیاء کا ذکر کسی بھی حیثیت سے ہو، خواہ میلاد کے حوالے سے ہو، سیرت کے حوالے سے ہو، عظمت کے حوالے سے ہو، فضیلت کے حوالے سے ہو، یا کسی بھی حوالے سے ہو، انبیاء کا جو ذکر ہوتا ہے، انبیاء کی جو یاد ہوتی ہے، وہ جو ہے نا عبادت ہے۔ ذکر الانبیاء من العبادہ، انبیاء کا ذکر کیا ہے؟ عبادت ہے۔ وذکر الصالحین کفارۃ الذنوب، اللہ والوں کا ذکر گناہوں کو کا کفارہ ہے، یعنی گناہوں کو میٹنے کا سبب اور ذریعہ۔ اس حدیث کے واضح طور پر یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ انبیاء کا ذکر عبادت ہے، اولیاء کا ذکر گناہوں کو میٹنے کا ذریعہ ہے۔ ایک بات یہ ہوگی۔ پھر دوسری بات یہ ہے، مشکات میں یہ حدیث موجود ہے کہ سرکار دو عالم، تو اس سے عام انبیاء کا ذکر معلوم ہوا۔ عام انبیاء کا ذکر کیا ہے؟ عبادت ہے۔ تو ہم سید الانبیاء کا ذکر کر رہے ہیں، تو پھر یہ بھی ہمارا ذکر کرنا، سرکار کا تذکرہ کرنا، یہ کیا ہے؟ عبادت ہے۔ تو ہم معراج کے حوالے سے کیا کر رہے ہیں؟ عبادت کر رہے ہیں، اور عبادت کو ناجائز کہنا یہ کم علمی کی ہی بات ہو سکتی ہے، یا نادانی ہی کی بات ہو سکتی ہے۔ اور دوسری بات اور جو ہے، ایک بات یہ بتاؤں، شیطان، یہ معراج کے خیر آگے بتاؤں گا انشاءاللہ میں، ایک تو بات یہ ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ مشکات شریف کی حدیث ہے کہ صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ کی محفل موجود ہے، غالباً بابو فضائل سید المرسلین میں معراج کے اس باب میں جو ہے نا یہ حدیث موجود ہے کہ صحابہ اکرام کا مجموعہ ہے، صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے ہیں، انبیاء کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ ایک صحابی رسول نے کہا کہ اللہ نے آدم کو صفی اللہ بنایا، اور ایک صحابی رسول نے کہا کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بنایا، یعنی اپنا دوست بنایا، اور ایک صحابی رسول نے کہا کہ جو ہے نا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے کلیم اللہ بنایا، یعنی ان سے کلام فرمایا، ان سے بات کی اور ان سے گفتگو فرمائی۔ تو یہ صحابہ کسی حکم پر، شریعت کے حکم پر، نماز پر، روزے پر، حج کے مسائل پر ڈسکس نہیں کر رہے تھے، انبیاء کی عظمتوں کا تذکرہ کر رہے تھے، انبیاء کی عظمتوں کا تذکرہ کر رہے تھے، کوئی اور بات نہیں کر رہے تھے۔ تو سرکار یہ گفتگو سماعت فرما رہے تھے، سرکار باہر نکلے اور یہ نہیں فرمایا کہ انبیاء کا تذکرے کی محفل منعقد کرنا یہ بدعت ہے، یہ غلط ہے، یہ ناجائز ہے، یہ غلط ہے، بلکہ سرکار نے فرمایا یقیناً اللہ نے ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا، موسیٰ کو کلیم اللہ بنایا، آدم کو صفی اللہ بنایا، الا وانا حبیب اللہ، خبردار ہو جاؤ کہ میں اللہ کا حبیب ہوں۔ تو صحابہ عظمت انبیاء کا جلسہ منعقد کر رہے تھے، اور سرکار بجائے اس کو منع فرمانے کے خود الا وانا حبیب اللہ کہہ کر اس جلسے میں خود شامل ہو گئے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ انبیاء کی عظمتوں کی محفل منعقد کرنا سنت صحابہ بھی ہے، اس میں شرکت کرنا یہ سنت مصطفیٰ بھی ہے۔
समझ में आ गई बात आपको? आवाज साफ आ रही है आप लोग? तो ये है, तो अजमतों का तस्करा करना ये है। तो और दूसरी बात, तीसरी बात जो बताना चाह रहा हूं आपके सामने, तीसरी बात ये है कि जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर पीर के दिन रोजा रखा करते थे, हर पीर के दिन रोजा रखा करते थे। तो सर कैसे हो ना, सहाबा ने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह क्या बात है आप हर पीर के दिन रोजा रखते हैं? तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है ना फरमाया कि फीही वुलिदतु व फीही उन्जिला, फीही वुलिदतु व फीही उन्जिला, उसी दिन मैं पैदा हुआ हूं, उसी दिन मुझ पर कुरान नाजिल हुआ है। जिंदगी मिलने के, जिंदगी की नेमत मिली और कुरान की नेमत मिली, इसीलिए मैं इस दिन क्या करता हूं, बतौर शुक्रगुजारी के रोजा रखता हूं। तो मतलब यह क्या हुआ, नेमत की शुक्रगुजारी पर इबादत करना यह सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। अब यहां एक सवाल, ये भी दो सवालात पैदा होते हैं। एक सवाल ये पैदा होता है कि सरकार रोजा रखे तो तुम भी रोजा रखो, सरकार रोजा रखे तो तुम भी रोजा रखो, ये जैसे क्यों मुनक़िद कर रहे हो? वाकई सरकार को मेराज की नेमत मिली तो उस नेमत की शुक्रगुजारी के तौर पर तुम सरकार रोजा रखे थे। नेमत, सरकार का तरीका यह है कि नेमत की शुक्रगुजारी पर रोजा रख रहे थे, तो फिर जो है ना तुम भी रोजा रखो। तो अजीज़ान मोहतरम, नेमत की शुक्रगुजारी के तरीके मुख्तलिफ हैं। खाना खाने आप पानी पी रहे हैं तो आदाब में क्या है आपके लिए, बिस्मिल्लाह पढ़कर पानी पीना शुरू करें, 2 सांस या 3 सांस में पिए। उसके बाद क्या करें, आखिर में क्या करें, अल्हम्दुलिल्लाह कहें, यानी तमाम तारीफ अल्लाह के लिए, अल्लाह का शुक्र अदा करें। खाना खा लिए, शुरू में बिस्मिल्लाह या जो भी दुआ है पढ़ ले, अल्लाहुम्मा बारिक लना फीमा रज़क़तना। उसके बाद आखिर में जो है खाना होने के बाद आपको अल्हम्दुलिल्लाह कहें, अल्हम्दुलिल्लाह कहें या अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना व सक़ाना व जअलना मिनल मुस्लिमीन, ये दूसरी दुआ है। तो खाने के बाद हो या पानी पीने के बाद हो, आपको यह हुक्म नहीं दिया गया कि नमाज पढ़ो, क्योंकि शुक्रगुजारी का तरीका सिर्फ नमाज से है नहीं, बल्कि शुक्रगुजारी का तरीका जिस तरह रोजे से होता है। मिसाल के तौर पर आपको कोई नेमत हासिल होती है, फौरन 2 रकात शुक्राना नमाज अदा करते हैं, होती है नहीं होती? और जो है ना नमाज, रमजान में कुरान जो है ना नाजिल हुआ लैलतुल क़द्र में, तरावी में पूरा मुकम्मल कुरान पढ़ने का हुक्म दिया गया। क्यों दिया गया? मसलहत यही है कि कुरान के नुज़ूल की शुक्रगुजारी की जाए। तो इन तमाम सूरतों से मालूम क्या हुआ, तो शुक्रगुजारी का तरीका रोजा रखकर भी शुक्रगुजारी की जा सकती है, और ज़कात जो है ना रोजा रखकर भी शुक्रगुजारी की जा सकती है, नमाज पढ़कर भी शुक्रगुजारी की जा सकती है, जुबान से अल्हम्दुलिल्लाह कहकर भी शुक्रगुजारी की जा सकती है, माल दौलत को खर्च करके भी शुक्रगुजारी की जा सकती है। जैसे हमारे पास किसी को सेहतियाबी हो गई तो बकरा वगैरह सदका देते हैं, है नहीं है ये, और शरीयत एतबार से कोई गलत भी नहीं है। तो शुक्रगुजारी सिर्फ रोजे के जरिए से नहीं होती, हर एतबार से होती है। तो ये जो हम सरकार को जो अजमतें, जो दीदार इलाही का शरफ हासिल हुआ है, तो ये शुक्रगुजारी हम जो है ना जुबान से अदा कर रहे हैं, दूसरे दिन रोजा रखकर भी अदा कर रहे हैं अदा करने वाले, और रात में इबादतें करके भी शुक्रगुजारी करने वाले हैं। रात में जो इबादतें की जाती है वो शुक्रगुजारी के तौर पर ही, हर रात में करते होते इबादत, आप रात की फजीलत के पेश नजर ही कर रहे हैं ना। तो अलगर्ज अजीज़ान मोहतरम, ये जो है ना शुक्रगुजारी ही की एक सूरत है कि सरकार के वाक़िए मेराज का तस्करा हम कर रहे हैं। ठीक है बात, ठीक है भाई, सरकार को मेराज हुई तो तुम कहीं कर रहे, मेराज सरकार को ही तुम कहीं कर रहे। अच्छा, ये इससे पहले एक बात, ये जुबानी शुक्रगुजारी जो कर रहे, जुबानी शुक्रगुजारी, वाक़िए मेराज की जुबानी शुक्रगुजारी जो है वो खुद अल्लाह ने भी की है। वाक़िए मेराज को अल्लाह ने सूरह इसरा, जैसे मैंने इतनी लंबी कुरान की आयतें पढ़ी, 15वें पारे में भी वाक़िए मेराज को बयान फरमाया, और सूरह नज्म में भी वाक़िए मेराज को बयान फरमाया। तो फिर मालूम क्या हुआ, अल्लाह जो कर रहा है,
کوئی دسترخوان نہیں اتارا معراج کے بدلے میں، یا کوئی اور چیز من و سلوا نہیں اتارا، بلکہ اللہ نے واقعہ معراج کا تذکرہ قرآن میں بھی کیا، اور جو ہے نا سرکار نے احادیث صحیحہ میں بھی واقعہ معراج کا تذکرہ کیا۔ نہ اس میں کوئی حکم بیان کرنا تھا، نہ کوئی مسائل بیان کرنے تھے، تو پھر یہ کیا تھا؟ سرکار نے زبانی شکر گزاری کے طور پر واقعہ معراج کا ذکر فرمایا، اور اس کی کئی مقاصد ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے سرکار کے معراج کے تذکرے کو قیامت تک باقی رکھنے کے لیے قرآن کریم میں نازل فرمایا۔ تو زبانی شکر گزاری کرنا یہ خدا اللہ رب العزت کی بھی سنت ہے، واقعہ معراج کا تذکرہ زبانی طور پر کرنا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے، ورنہ واقعہ معراج ہم تک کیسا پہنچ سکتے تھے؟ آپ جو سن رہے سرکار یہاں سے براق پر سوار ہوئے، بیت المقدس گئے، پھر وہاں سے ساتوں آسمانوں پہ گئے، جبریل سے ملاقات ہوئی، فلاں فلاں، یہ سب واقعات آپ کو کیا مخررین جو ہے اپنی طرف سے بنا کے بول رہے، اپنی طرف سے بنا کے بولتے تو کچھ نہ کچھ فرق ہوتا تھا، سب دیکھو وہی بول رہے، الفاظ اور انداز بیان الگ ہے۔ تو یہ واقعہ سرکار نے مسلمانوں کو بھی بتایا، کافروں کو بھی بتایا، کیوں؟ اس لیے کہ جو ہے نا کافروں کے لیے امتحان تھا، کافروں کے لیے، کمزور مسلمانوں کے لیے امتحان تھا، اور جو مسلمان عقیدے کے اعتبار سے مضبوط تھے ان کے لیے ایمان میں جلا اور ایمان میں مضبوطی اور عظمت مصطفیٰ کے قلب میں اضافہ ہونے کا ذریعہ تھا۔ نتیجہ وہی نکلا، آپ احادیث میں پڑھ لیجئے، کافروں نے انکار کر دیا، اور جو ہے نا بعض کمزور مسلمان تھے وہ جو اسلام سے پھر گئے، اور جو ہے نا جو پکے مومن تھے وہ صدیق بن گئے۔ تو عزیزان محترم، تو یہ سرکار یہ واقعہ، تو واقعہ معراج کو زبانی بیان کرنا یہ سنت الہی بھی ہے، سنت مصطفیٰ بھی ہے۔ پھر وہ سرکار سے سن کر صحابہ نے تابعین کو بیان کیا، تابعین نے تبع تابعین کو بیان کیا، تبع تابعین نے محدثین کو بیان کیا، محدثین نے اپنی کتابوں میں ہمیشہ کے لیے درج کر دیا، علماء اس کو پڑھتے رہتے ہیں، ہر ماننے والا بھی پڑھتا ہے، نہ ماننے والا بھی پڑھتا ہے، کسی کو توفیق ہوتی ہے کسی کو نہیں ہوتی، ایک الگ بات ہے۔ تو یہ صحابہ کی بھی سنت ہے، تابعین کی بھی سنت ہے، ائمہ کی بھی سنت ہے، اولیاء کی بھی سنت ہے، واقعہ معراج کو بیان کرنا۔ تو مزاج خداوندی یہی معلوم ہوتا ہے، مزاج مصطفیٰ یہی معلوم ہوتا ہے کہ واقعہ معراج کو کیا کیا جائے، بیان کیا جائے۔ تو قرآن و حدیث کو پڑھنا الگ ہے، ایک تیسری چیز جو ہوتی ہے وہ جو ہے مزاج بھی ہوتی ہے، مزاج بھی سمجھنا ایک بہت بڑی بات ہے۔ تو لہذا ان علماء سے ہمیشہ ان علماء کی تعلیمات کو سنا کرے جو مزاج کو سمجھتے ہیں، یا جن کو مزاج کے سمجھے ہوئے لوگوں کی جو بات ہوتی ہے وہ سمجھو سنے۔ تو بہرحال یہ معلوم یہ ہو رہا ہے کہ جو ہے نا تذکرہ لسانی یعنی زبانی تذکرہ بھی معراج کا یہ سرکار کی، صحابہ کی، انبیاء وغیرہ یہ تابعین وغیرہ کی بھی سنت رہی ہے۔ ہاں بھائی ٹھیک ہے، سرکار کرے تھے، سرکار کو معراج ہے، تمہارے کو تو نہیں نا، پھر تم کہیں کو دی یہ جو ہے نا یہ کر رہے ہیں، یہ بات کیوں سنا رہا؟ ارے ایک باپ کو دنیا میں عہدہ ملتا ہے تو بیٹے کے لیے اعزاز کی بات ہوتی ہے، کسی بیٹے کو عہدہ ملتا ہے تو باپ کے لیے اعزاز کی بات ہوتی ہے، کسی پارٹی کو اگر جیت ہوتی ہے تو کارکردگی کرنے والے کو اعزاز کی بات ہوتی ہے۔ تو لہذا مصطفیٰ جان رحمت کا جو تعلق ہم سے ہے روحانی ہے، جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے، جن سے روحانی ایمانی تعلق ہے، زندگی میں بھی، قبر میں بھی، حشر میں بھی، جنت میں بھی، ابد الآباد تک وہ ختم ہونے والا نہیں ہے۔ اگر انہیں وہ اعزاز نصیب ہو جو انبیاء میں کسی کو نصیب نہیں ہوا تو پھر وہ امت کے لیے بھی اعزاز ہے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے نبی وہ ہیں جنہوں نے خدا کا علانیہ دیدار کیا ہے، جنہوں نے خدا کا علانیہ دیدار کیا ہے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں یہودیوں سے، ہم یہ کہتے ہیں نصارہ سے، ہم یہ کسی نبی کی توہین مقصود نہیں ہے، اچھی طرح ذہن میں رکھیں۔ یا نصارہ سے ہم کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے تمہارے نبی بھی فضیلت والے تھے، تمہارے نبی بھی جو ہے نا عظمت والے تھے، لیکن بتاؤ میرے مصطفیٰ جیسا نبی کہاں ہے؟ 1,24,000 انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم میں کوئی ایسا نبی بتا دو جس نے ماتھے کی آنکھوں سے خدا کا دیدار کیا ہو، بلا حجاب دیدار کیا ہو۔ یہ ہمارے لیے بھی عظمت کی بات ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا کنتم خیر امت، فرمایا تم بہترین امت ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بہترین امت۔ کیوں فرمایا؟ تم بہترین لوگ ہو نہیں فرمایا، تم بہترین امت ہو فرمایا۔ تو تمہاری بہترین امت ہونے کی حیثیت سے ہے، مسلمان ہونے کی حیثیت سے نہیں۔ انسان ہونے کی حیثیت سے تمہاری جو فضیلت ہے وہ الگ ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ،
دیگر مخلوقات میں تمہارا مقام اونچا ہے، یہ الگ بات ہے، مخلوقات میں، انسان کے علاوہ دیگر مخلوقات میں، لیکن انسانوں میں اگر سب سے زیادہ اگر تمہارا مرتبہ ہے تو وہ امت ہونے کی حیثیت سے، امت ہونے کی حیثیت سے۔ امت کس کو کہتے ہیں؟ جو نبی کے غلام ہو، جو نبی پر ایمان لائے، تو نبی کے حوالے سے تمہاری خیریت سب سے افضلیت ہے۔ تو لہذا سرکار کی ہماری جو بھی عظمتیں ہیں وہ سرکار کی حیثیت سے، تو سرکار کے وسیلے سے ہے، تو وہ سرکار کی عظمت ہمارے لیے بھی باعث خوشی اور باعث فخر ہے کہ ہم ایسے عظیم ترین نبی کی اللہ ہم امت ہے۔ باعث شکر بھی ہے کہ اللہ نے اس جیسے عظیم نبی کی جو ہے نا امت پہ ہمیں پیدا فرمایا۔ تو سرکار کو عظمت ملنا یہ ہمارے لیے بھی عظمت ملنے کی بات ہے۔ تو جس طرح سرکار شکر گزاری کرتے تھے، ہمارے لیے بھی شکر گزاری جو ہے نا ضروری ہے، خواہ وہ عبادت کی حیثیت سے کرو، زبانی حیثیت سے کرو، قرآن کی تلاوت کر کے کرے، 2 رکعت شکرانہ نماز ادا کر کے کرے، جو بھی کرے جس انداز میں کرے۔ شکر اور محبت کا کوئی طریقہ نہیں ہے، یاد رکھیے، متعین نہیں ہے۔ شکر اور محبت کا کوئی طریقہ متعین نہیں ہے۔ جو شرعی حدود میں رہ کر جو بھی خیر کا کام کیا جائے وہ شکر ہے، شکر ہے، اور جس انداز میں بھی محبت کا اظہار کیا جائے وہ بھی کیا ہے معلوم ہے، شرعی حدود میں رہ کر وہ بالکل درست ہے۔ یہ ایک ہے۔ اور ایک بات عزیزان محترم، انسان شیطان تمہارا دشمن ہے۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ دشمن کبھی بھی دشمن کی برائی بھلائی نہیں چاہتا، دشمن کبھی بھی دشمن کی برائی نہیں چاہتا، بھلائی نہیں چاہتا۔ تو لہذا عزیزان محترم، شیطان صرف ایک نہیں ہے، شیطان 2 طرح کے ہیں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، ہر نبی کے لیے ہم نے 2 طرح کے دشمن بنائے ہیں، ایک جنات میں دشمن، ایک انسانوں میں دشمن۔ تو جس طرح جنات میں شیطان جس کو ہم کہتے ہیں جنات کا دشمن ہے، اسی طرح نبی کا دشمن انسان کا بھی دشمن ہے۔ سرکار کے خیر شیطان کا نبی کا دشمن ہونے میں ہمیں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ انسانوں میں جیسے دشمن ہے کفار، مشرکین، منافقین جو سرکار کے دور میں تھے، یہود و نصارہ وغیرہ، تو اسی طرح امتیوں کے لیے بھی اور لوگوں کے لیے بھی جو ہے نا، عام لوگوں کے لیے بھی، مسلمانوں کے لیے بھی 2 طرح کے دشمن ہیں، اور ایک دشمن جنات میں سے ہے، شیاطین میں سے ہے، اور ایک انسانوں میں سے ہے۔ تو اگر کوئی عمل آپ کرنے جا رہے ہیں، اچھا کام کرنے جا رہے ہیں، تو سامنے والا اگر اس کو روکنے کی، اس کو ختم کرنے کی، اس کو یہ کرنے کی کوشش کرے تو سمجھو کہ وہ شیاطین الانس ہے یا شیاطین الجن ہے، اور آپ کا عمل کیا ہے معلوم؟ اچھا ہے، کیونکہ اچھا نہیں رہتا تو شیطان کو برداشت نہیں ہوتا، اچھا نہیں رہتا تو شیطان کو برداشت نہیں ہوتا تھا۔ تو بہکا رہا ہے، سمجھو بہکا رہا ہے، یہ کہاں ہے، وہ کہاں ہے، ہمارے اسلاف میں سے کسی نے کیا ہے، یہ قاعدہ بہت چل رہا ہے آج کل، بہت چل رہا ہے۔ پہلے والے ہمارے بزرگوں میں سے ابو بکر نے کیا کیا، عمر نے کیا کیا، عثمان نے کیا کیا، صحابہ نے کیا کیا، یہ بالکل قاعدہ نہیں، یہ بنایا ہوا قاعدہ ہے۔ کئی حدیث میں، کئی فقہ میں، اصول تفسیر میں، اصول فقہ میں کہیں بھی یہ قاعدہ آپ کو نہیں ملتا کہ اسلاف جو چیز نہیں کرے وہ تم مت کرو، اسلاف جو چیز نہیں کرے بلکہ تم وہ مت کرو۔ یہ اس کے برخلاف، یہ قاعدے کے خلاف میں بات بتاؤں گا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت، صحابہ چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں کی شکل میں تراویح کی نماز پڑھ رہے تھے، تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے نا کہا، سوچا کہ ان تمام صحابہ کو ایک جماعت میں شامل کر دے، ایک حافظ کے پیچھے قرآن کی تلاوت یہ کر دے۔ تو ایک صحابی رسول نے عرض کیا کہ یہ ابو بکر اور سرکار کے زمانے میں نہیں تھا، صحابی کا جو خیال تھا ابو بکر اور سرکار کے زمانے میں نہیں تھا، یعنی ہمارے پہلے والوں میں یہ کام نہیں تھا۔ تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا؟ ہاں مگر اچھا ہے کرو، ہاں اچھا ہے مگر کرو۔ تو اس میں 2 باتیں ہیں، اگر کوئی کام اچھا ہو تو یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ پچھلے والوں میں ہے یا نہیں ہے، پچھلے والوں میں ہے یا نہیں، یہ نہیں دیکھا جائے گا۔ اگر یہ دیکھا جاتا کہ ہمارے سے قرآن کو جمع کرتے وقت بھی یہ بات آئی تھی، قرآن جب نازل ہو رہا تھا تو ہڈیوں پر، ٹھیکریوں پر، کھجور کی چھالوں پر مختلف انداز میں لکھا ہوا تھا، اگرچہ کہ سرکار نے ترتیب بار لکھا دیا تھا مگر جمع ایک جگہ نہیں تھا۔ جب جمع کرنے کی بات آئی تو بھی یہی بات اٹھی تھی کہ اسلاف میں یہ چیز نہیں ہے۔ نہ خلفاء نے اس بات کو اپنایا، نہ عمر فاروق نے اس بات کو اپنایا، بلکہ قرآن جمع کیا۔ اگر وہ سوچتے کہ ہمارے پاس جو ہے نا، ہمارے بڑے والوں نے، ہمارے سے پہلے والوں نے یہ کام نہیں کیا، تو آج قرآن بھی جمع
نہیں ہوتا تھا. مختلف صحابہ کے پاس ٹکڑوں ٹکڑوں کی شکل میں قرآن کیا ہوتا تھا؟ رہ جاتا تھا. اور پھر جو ہے نا پھر صحابہ کی زندگیاں ختم ہو جاتی, پھر وہ ناپید ہو جاتا کیونکہ اس کے اور کاپیز نہیں ہوتے تھے. اگر بعد والے یہ سوچتے کہ قرآن کو 30 پاروں میں نہ جمع کیا جائے یا قرآن پر زبر زیر پیش نہ لگایا جائے تو پھر آج قرآن پڑھنے کے عرب تو پڑھ لے سکتے تھے لیکن آپ قابل ہی نہیں رہتے تھے. اگر وہ یہ سوچتے کہ قرآن جو ہے نا پہلے والوں نے یہ اعراب لگانے کا زبر زیر پیش لگانے کا کام نہیں کیا, ہم کہیں کریں. عمر فاروق یہ سوچتے کہ پہلے والوں نے ایک جماعت کے ساتھ تراویح نہیں پڑھی, اگر یہ سوچے تو آج ہماری مسجد تراویح سے ویران ہو جاتی, کیونکہ وہ صحابہ تھے, ان کے دل میں تراویح کی عظمت تھی, وہ پڑھتے تھے. آج تو ہم دہیز ایک شبینہ پہ کام چلانے والے ہیں. ہم سے کیسے توقع رکھی جا سکتی تھی کہ ہم اپنے طور پر تراویح کا اہتمام کریں. اگر عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے زمانے میں حدیثیں جو مختلف انداز میں تھی اگر ان کو جمع نہیں کیا جاتا, امام بخاری, امام مسلم, ابن ماجہ یہ زندگی کو حدیثوں کو جمع کرنے کے لیے وقف نہ کرتے, یہ سوچ کر کہ پہلے والوں نے یہ کام نہیں کیا, تو آج تمہارے پاس حدیثوں کا ذخیرہ کہاں ہوتا, مدرسے میں درس بخاری کہاں ہوتا, ختم بخاری کہاں ہوتا. ہمارے فقہا یہ سوچتے کہ فقہ قرآن و حدیث سے مسائل نکالنا پہلے والوں نے نہیں کیا, اب ہم کیوں کریں, تو پھر آج فقہی مسائل زندگی گزارنے کے لیے آپ محتاج ہو جاتے. تو یہ ان تمام مثالوں سے کیا معلوم ہو رہا ہے کہ یہ جو ہمارے پہلے والوں نے جو کام نہیں کیا ہم کیوں کریں, یہ صحابہ کا مزاج نہیں تھا, خلفاء کا مزاج نہیں تھا, یہ بات کا مزاج ہے, یہ پٹا ٹپل کو لائی گئی ہوئی بنایا ہوا قاعدہ ہے. یہ اپنی مقاصد کی تکمیل کے لیے کیا کیا گیا ہے, لایا گیا ہے. اپنے جو ہے نا بات کو دوسروں پر مسلط کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ملا تو بدعت بول دو, کچھ بھی نہیں ملا تو ہمارے صحابہ کرے کیا یہ بولو. صحابہ نہیں کرے سو کر رہے بولنے نہیں آتا. صحابہ پکچر نہیں دیکھ رہے, صحابہ ہیئر اسٹائل نہیں بنائے کر رہے ہیں اس کے خلاف, سنت کے خلاف کام کر رہے. یہ صحابہ نہیں کرے, سرکار نہیں کرے, بولنے کی ہمت نہیں ہے. لیکن دین کی بات آتے ہی, میلاد کی بات آ جائے, معراج کی بات آ جائے, برات کی بات آ جائے تو صحابہ کرے کیا, ہمارے اسلاف کرے کیا, ائمہ کرے کیا, وہ کرے کیا, یہ کرے کیا. سامنے والے کو بلا کے کچھ پکچر دیکھنا صحابہ کرے دیکھے گا, لڑکیوں سے چیٹنگ کرنا ہے کیا صحابہ کرے کیا, یا بات تو کرے کیا, اس وقت فون نہیں تھا ہوگا. جو نہیں کرے اگر کر رہا ہے تو وہاں کچھ بھی نہیں, جو ہے نا بری باتیں سب ہو رہی تو کچھ بھی نہیں, لیکن جو ہے نا اگر کرے جو ہے نا غیروں کو راضی کرنے کے لیے مشرکانہ اعمال ہو رہے ہیں, لیکن وہاں یہ سوال نہیں ہوتا کہ صحابہ کرے تھے کیا. یہ اعتراض کرنے والے تھے, وہ بھی کرنے والے تھے. واقعہ معراج پر صحابہ کرے کیا, تابعین کرے کیا, یہ بولنے والے مشرکانہ کام کر رہے, کیوں, غیروں کو راضی کرنے کے لیے. وہاں یہ خیال نہیں آیا کہ ہمارے صحابہ کرے کیا نہیں کرے, تھوڑی سی دنیاوی فائدے کے لیے. تو الغرض عزیزان محترم, یہ جو قاعدہ ہے یہ قاعدہ علماء کے نزدیک معتبر نہیں ہے, قاعدہ ہی نہیں ہے, وہ بتایا بنا لیا گیا ہے ایک. ورنہ میں نے قاعدے کے خلاف کئی مثالیں آپ کو دی ہیں. اگر ہمارے اسلاف امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی رات بھر بیٹھ کر مسائل نکالتے تھے. لوگوں نے پوچھا آپ اتنی رات کیوں گزارتے ہیں, اتنی رات بھر مسائل کیوں نکالتے ہیں, تو آپ نے فرمایا یہ جو قوم سو رہی ہے یہ ہمارے بھروسے پر سو گئی, اگر ہم بھی سو جائیں تو پھر دین کا کیا ہوگا. اگر وہ یہ کہہ کر خاموش بیٹھ جاتے حدیث کو حدیث کی شکل میں رہو, پھر اس کو مسائل کی شکل کیوں دے, ہمارے پہلے والوں نے کیا کیا, یہ سوچے تو آج فقہ کی کتابیں نہیں ہوتی. تو الغرض عزیزان محترم یہ بہکاوے کے طریقے ہیں. اور آپ دیکھیے جو شرعی اعتبار سے بتا رہا ہوں, میلاد النبی آپ شرعی طریقے سے منا رہے ہیں, معراج النبی شرعی طریقے سے منا رہے ہیں, 11ویں شریف شرعی طریقے سے منا رہے ہیں, تو جو ہے نا آپ سمجھو اگر جو ہے نا یہ جو ہے صحیح طریقے سے آپ شریعت کے مطابق اگر آپ منا رہے ہیں تو لہذا شرعی حدود میں رہ کر منا رہے ہیں, اس پر بھی اعتراض ہو رہا ہے تو سمجھو آپ کے دوست کو کیا ہو رہی, تکلیف ہو رہی ہے. وہ اپنے چیلوں کو کیا کر رہا ہے, چھوڑ رہا ہے. وہ حدیث میں کہا ہے, قرآن میں کہا ہے, صحابہ کرے کیا, اولیاء کرے کیا, وہ کرے کیا, یہ کرے کیا, جو ہے نا امام اعظم ابو حنیفہ کرے کیا. دوسرے مسئلے میں امام اعظم کو مانتا نہیں, مگر یہ مسئلے میں امام اعظم کو دلیل بنا رہا. یہ بھی تو طریقہ رہا. ارے تو امام اعظم کو اتنا ماننے والا تھا, مخالف کیوں نہیں بن گیا, پھر یہ بہت بول رہے ہیں آپ.
ارے تو امام اعظم کی دلیل دے رہا، تو نہیں ماننے والا تو دلیل ایک دے رہا. تو بہرحال پھر حدیث کا دلیل، حدیث پر عمل کرنے والا پھر تو امام اعظم کے قول کو پیش کر رہا. تو بہرحال عزیزان محترم، یہ چند اہم جو گزارشات تھی، باتیں تھی، میں آپ کے سامنے رکھ دی. یہ یقین رکھیے کہ یہ اب مثال کا آخری بات میں آپ کو ذہنی اعتبار سے بتا رہا ہوں. آپ لوگ الحمدللہ اتنے لوگ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، سرکار کا تذکرہ کر رہے ہیں، سن رہے ہیں، عبادت پہ مصروف ہیں. میں آپ سے دل پہ ہاتھ رکھ کے بولے، نہیں بولتے تو نہیں بولو، خالی ذہن میں رکھ لو. اگر جانے رہتے تو کہاں رہتے تھے؟ 3 حصوں میں تقسیم ہوتے تھے، یا تو کٹوں پہ دوستوں کے ساتھ، یا فون کے حوالے، یا بستر پر ہوتے تھے. نہیں ہوتے. یہ تینوں چیزوں سے یہ بہتر ہے نہیں ہے؟ واقعی میرا سننا سنانا چھوڑ دو، مسجد میں بیٹھنا بھی عبادت ہی ہے نا. تو خیر سے روکنے والے کو اب آپ کیا کہیں گے وہ فیصلہ اب آپ کر لیجئے، اس کے بعد آگے نہیں بولتا ہوں. تو بہرحال یہ چند باتیں تھی، میں آپ کے سامنے جو ہے نا رکھا ہوں تمہیدی طور پر. اب رہا واقعہ معراج کے بارے میں جو ہے نا، پہلے 2 گروہ ہیں. واقعہ معراج کا مقصد کیا ہے مختصر طور پر تذکرہ کرو. قرآن نے ایک وجہ یہ بتائی، لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، ہم نے واقعہ معراج کو اس لیے رونما کیا، اس لیے ظاہر کیا تاکہ ہم اپنے محبوب کو ہماری نشانیاں دکھلائیں. ہم اپنے محبوب کو ہماری نشانیاں دکھلائیں. ٹھیک ہے، نشانیاں دکھلائیں. یہ ہے نا. اس کے بعد کیا ہوا؟ ایک مقصد یہ ہے، سرکار کو نشانیاں دکھلانا تھا، اس لیے کیا کیا گیا؟ واقعہ معراج کروایا گیا. دوسری وجہ، وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ، ہم نے جو واقعہ معراج کروایا وہ لوگوں کی آزمائش کے لیے. آج تک بھی آزمائش ہے. وہ کیسا ہے بتاتا ہوں آپ. تو واقعہ معراج کا دوسرا مقصد آزمائش، اور تیسرا مقصد بتانے سے پہلے میں تھوڑا ایک تمہیدی طور پر باتیں بتاتا ہوں. علم 3 طرح کا ہوتا ہے. علم مانے نالج. علم 3 طرح کا ہوتا ہے. علم کوئی انسان علم ایک تو ہوتا ہے یقین 3 طرح کا ہوتا ہے. یقین 3 طرح. یقین میں تو معلوم ایک بھروسہ، جس کو آپ ہم کہہ سکتے ہیں بھروسہ، کسی چیز پر بھروسہ ہو جانا. بھروسہ جب اعلیٰ درجے کا ہو جاتا ہے، بہت زیادہ ہو جاتا ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ یقین کہتے ہیں. بھروسہ جب انتہا کو پہنچ جاتا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں آپ؟ مجھے آپ کی بات پہ یقین ہے، آپ کی بات پہ بھی یقین ہے، اللہ اور اس کے رسول کی بات پہ بھی یقین ہے، لیکن الگ الگ ہے. اس پہ یقین زیادہ ہے، اس پہ کیا ہے معلوم ہے؟ کم ہے. کیونکہ آپ سے جھوٹ ممکن ہے لیکن وہاں جھوٹ ممکن نہیں. سمجھے؟ تو بہرحال یقین 3 طرح کا ہوتا ہے. ایک علم الیقین، ایک علم الیقین. یہ علم الیقین جو علم ہے وہ نالج سے حاصل ہوتا ہے. میں اب آپ کو بولا شب برات ہے، بولے میں کیا بولا؟ اس کو شب برات بولا، آپ مانتے ہیں؟ نہیں مصعب شب معراج بول کے فوراً لقمہ دے دیتے. میں بول رہا ہوں شب برات ہے، آپ بولتے نہیں شب معراج ہے، شب برات ہے. آپ بس سر نیچے پاؤں اوپر کر لوں، آپ نہیں مانتے. نہیں مصعب شب معراج ہی 27ویں شب ہے، شب معراج. میں بولا کیسا معلوم بھائی؟ آسمان پہ لکھا ہوا ہے کہ شب معراج ہے یا شب برات ہے بول کے. تو آپ بولتے نہیں، احادیث میں آیا ہے، سرکار نے بتایا ہے، علماء سے ہم نے سنا ہے کہ جو ہے نا 27ویں رجب کو شب معراج ہوتی ہے. اور آپ پوری واقعہ بھی سنانا ضرورت پڑے تو کیا کر دیں گے؟ تھوڑا بہت صحیح جتنا یاد ہے اتنا کیا کریں گے؟ سنا دیں گے. آپ کو شب معراج ہونے کا یقین کیسے حاصل ہوا؟ علم سے. آپ وہ علم یا تو قرآن و حدیث سے، یا پڑھ کر، یا علماء سے سن کر حاصل ہے. تو علم کی وجہ سے جو یقین حاصل ہوتا ہے اس کو علم الیقین کہتے ہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ میں بولا دن ہے، میں بولا دن ہے، میں بول رہا ہوں دن میں، میں بول رہا ہوں دن کے 11 بج رہے. بولے تو آپ بولیں گے مصعب بھی معراج میں دکھ رہے بولتے ہیں. تو دن کے 11 بج رہے، نہیں مصعب رات کے 11 بج رہے. دن کے 11 بج رات کے. ارے کیسا جی رات کیسا ہے؟ بولے اندھیرا نہیں دکھ رہا مصعب آپ کو، یا لائٹا دکھ رہی تو ٹھیک ہے. ارے مولانا صاحب ذرا مین بند کر دو، مصعب کو بتائیں گے دن ہے رات ہے. وہ یار باہر جا کے دیکھیے مصعب دن ہے یا رات ہے بول کے. تو آپ دیکھنے کی وجہ سے یہ یقین حاصل ہوا کہ آج یہ کیا ہے؟ رات ہے، دن نہیں ہے.
تو اس کو کہتے ہیں عین الیقین، آنکھ سے دیکھنے کے بعد جو یقین حاصل ہو. سمجھ میں آ رہی بات؟ آنکھ سے دیکھنے کے بعد جو یقین آتا ہے اس کو عین الیقین کہتے ہیں. اس کے بعد جب یہ دونوں علم سننے کے بعد، آنکھ سے دیکھنے کے بعد یقین کے جس درجے پر پہنچتے ہیں اس کو حق الیقین کہتے ہیں. سنے بھی تھے، دیکھے بھی، پھر اس کے بعد جو یقین کی کیفیت حاصل ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں حق الیقین. یہ سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ یہ تمیز سمجھ میں آ گئی. اب آئیے 10 کے 10ویں سال، یہ واقعہ معراج کب ہوا؟ ہجرت سے 1 سال پہلے. ہجرت کب ہوئی؟ تقریباً نبوت کے 13ویں سال، یعنی سرکار نے 40 سال کی عمر میں نبوت کا اعلان فرمایا. وہاں سے جو سال ایئرز کاؤنٹ ہوتے ہیں وہ نبوی کہلاتے ہیں. 1 نبوی، 2 نبوی، 3 نبوی. نبوت کے 7ویں سال سرکار کو مسلمانوں کو اور مسلمانوں کے ساتھ جو ہمدردی رکھنے والے غیر مسلم تھے ان سب کو ایک گھاٹی میں بند کر دیا گیا. سماجی بائیکاٹ کر دیا گیا 3 سال تک. سماجی بائیکاٹ، ان سے تعلقات بند، کھانا رشتہ داری بند، جو ان سے خریداری بند، بلکہ اناج آتا تو بھی ان کو نہیں دیتے تھے. تو بھوک و پیاس کی وجہ سے فرماتے ہیں صحابہ کہ جو ہے نا چمڑوں کو کوٹ کر راکھ کھا لیتے تھے. 3 سال تک یہ کیفیت رہی. یہ 3 سال کے بعد جب کچھ رحم دل لوگوں کو رحم، واقعات تفصیلی ہے، رحم دل لوگوں کو رحم آیا تو پھر وہ جو ہے نا بائیکاٹ ختم ہوا. 10 نبوی میں یہ باہر نکلے. 10 نبوی میں باہر نکلنے کے بعد ابھی یہ تکلیف دل کی، یہ جو سماجی بائیکاٹ کی تکلیف انسان سے جب پورے لوگ بائیکاٹ کر دیں 3 سال تک کھانے کے لیے پتے پھل جو ہے نا چمڑوں کو جلا کر کوٹ کر راکھ کھا کر پانی پی رہے، ایسی مصیبت، بچوں کا بلکنا، عورتوں کا تڑپنا، بہرحال یہ سب چیزیں 3 سال تک یہ غم سہنے کے بعد جب باہر نکلے تو پھر دوسرا غم یہ ہوا کہ بی بی خدیجہ کا وصال ہو گیا، جو سرکار کے لیے گھر میں تسلی کا سبب تھی. کفار و مشرکین کی اذیتوں اور تکلیفوں سے تسلی کا سامان کیا کرتی تھی. اور دوسرا آپ کے شفیق چاچا ابو طالب کا جو ہے نا انتقال ہو گیا، جو کافروں اور آپ کے درمیان دیوار بن کر کھڑے ہوتے تھے، تکلیف پہنچانے نہیں دیتے تھے. تو سرکار کو اتنا غم ہوا اس سال، اتنا غم ہوا کہ اس سال کو سیرت میں عام الحزن کہا جاتا ہے، یعنی غم کا سال. پھر اس کے بعد مکے میں لوگ ایمان نہیں لائے. ان کی مکے والوں کی جو ہے نا یہ ظلم و ستم کو، بائیکاٹ کو وغیرہ دیکھ کر سرکار اس امید سے گئے کہ طائف میں لوگ ایمان لائیں گے. وہاں گئے تو وہاں بھی اور زیادہ سرکار پر ظلم ہوا. تو سرکار کو ہر طرف سے لوگوں کی بے رحمی، کفر، اور جو ہے نا ان کے دیکھتے تھے کہ یہ کافر کفر میں مر جائیں گے تو گناہ ہوگا. امت کی فکر میں سرکار ایک تو رشتہ داروں کی وفات، پھر لوگوں کا سلوک، پھر لوگوں کا ایمان نہ لانا. سرکار کا دل بہت غمزدہ ہو گیا، لیکن نالج تھی، علم الیقین تھا کہ اللہ حامی و ناصر اور مددگار ہے. یہ یقین تو تھا، لیکن اللہ نے چاہا کہ اللہ ہمیشہ آپ کا حامی و مددگار ہے. واللہ یعصمک من الناس، اللہ لوگوں سے آپ کی حفاظت فرمانے والا ہے. انک بأعیننا، اے محبوب آپ تو ہماری نگاہوں کے سامنے ہے. اس کو عین الیقین میں تبدیل کرنے کے لیے واقعہ معراج کروایا. یہاں تک نالج تھی، لیکن اس کو عین الیقین میں تبدیل کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے واقعہ معراج میں بلا کر دیدار فرمایا. دنیا مخالف ہو تو کیا ہو، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، آپ کے ساتھ. اس کے بعد کمال یقین بھی حاصل ہو گیا، حق الیقین بھی. تو واقعہ معراج کا ایک مقصد یہ بھی تھا. تو 3 مقصد ہو گئے، بہت سے مقاصد ہیں. لنوریہ من آیاتنا، ایک تو نشانیاں دکھلائے، قدرت کی نشانیاں دکھلائے. دوسرا لوگوں کے لیے آزمائش، اور تیسرا عین الیقین کا عطا کرنا. ہو گئی بات یہاں تک. اب جو ہے نا، اب جس چیز کی طرف آ رہا ہوں میں، واقعہ معراج کے متعلق 2 گروہ ہیں. ایک گروہ تو یہ ہے کہ اس نے واقعہ معراج کو سرے سے انکار کر دیا. واقعہ معراج کو سرے سے انکار کر دیا، یعنی ہے نہیں واقعہ معراج. وہ کافروں کا گروہ تھا، وہ کافروں کے گروہ تھا جو سرکار کے زمانے میں. آج بھی وہ لوگ نہیں مانتے، یہ ان کی اپنی مرضی ہے. تو یہ ایک گروہ آج بھی موجود ہے. دوسرا گروہ جو تھا واقعہ معراج پر ایمان تو رکھتا تھا، لیکن وہ 3 حصوں میں بٹ گیا تھا. ابھی بھی ہے 3 حصوں میں بٹا ہوا ہے.
کیا ہے؟ بعض کہتے ہیں کہ سرکار کو جسمانی معراج نہیں بلکہ نیند میں روحانی معراج ہوئی، یعنی نیند کی حالت میں سرکار کی روح کو کیا کیا گیا؟ آسمان و زمین و جنت و دوزخ کی سب کیا کی گئی؟ سیر جو ہے نا کرائی گئی۔ یہ سب نیند کی حالت میں ہوا، نیند کی حالت میں ہوا۔ سمجھ میں آ رہی بات آپ کو؟ ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ سرکار کو نیند کی حالت میں روحانی معراج ہوئی، جسمانی معراج نہیں۔ اب آپ تھوڑا سوچیں، نیند کی حالت میں سرکار کو مسجد حرام سے مسجد اقصی لے جایا گیا، جہاں تک سواری پر جانے کے لیے 1 مہینہ جانے کے لیے 1 مہینہ آنے کے لیے لگتا ہے، پھر وہاں سے آگے سب دیدار کروایا گیا۔ تو یہ واقعہ معراج معجزہ ہے، اس میں کسی کا بھی انکار نہیں۔ محدثین نے ابواب المعجزات میں ان احادیث کو کیا کیا ہے؟ ذکر کیا ہے۔ تو واقعہ معراج کے معجزہ ہونے میں کسی کو اختلاف نہیں ہے، روح سے ماننے والوں کو ہو، جسم سے ماننے والوں کو ہو، کو سے بھی ماننے والے ہو، کو سے بھی انکار کرنے والوں کے پاس یہ معتبر نہیں ہے، مگر واقعہ معراج معجزہ ہے۔ یہ کس کو؟ معجزے کی 3 حیثیتیں ہوتی ہیں، یاد رکھو۔ معجزہ ایک قدرت الہی ہوتی ہے۔ معجزہ کیا ہوتا ہے؟ یہ اللہ کی قدرت ہوتی ہے، سمجھ رہے بات کو؟ معجزہ اللہ کی جو ہے نا قدرت ہوتی ہے۔ اور دوسرا یہ نبی کا جو ہے نا یہ عام انسان کے بس کی بات کیا ہوتی ہے؟ یہ معجزہ نہیں ہوتی۔ معجزہ ایک تو اللہ کی قدرت ہوتی ہے اور دوسرا عام انسان کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ قدرت الہی اگر نبی کے ذریعے سے جاری ہو تو اس کو معجزہ کہتے ہیں، اگر ولی کے ذریعے سے جاری ہو تو کرامت کہتے ہیں۔ ولی کے ذریعے سے جاری ہو تو کیا کہتے ہیں؟ جو ہے نا کرامت کہتے ہیں۔ اگر یہ بات جو ہے نا یہ مان لیا جائے کہ واقعہ معراج نیند میں ہوا، تو نیند میں بھی میں مشرق، مغرب، امریکہ، لندن، آسمان سب جا کے آ سکتا ہوں، آپ بھی جا سکتے ہیں، میں بھی جا سکتا ہوں۔ تو یہ بشر کے لیے ممکن ہوا نہیں ہوا؟ یہ چیز اللہ کی قدرت بن سکتی ہے؟ خواب میں آسمانوں پہ جانا، اڑنا، ہوا میں اڑنا، بلکہ اولیاء اللہ کی یہ شان ہوتی ہے، وہ زمین پر بیٹھ کر عرش الہی دیکھا کرتے ہیں، زمین پر دیکھ کر لوح محفوظ کو دیکھا کرتے ہیں۔ تو یہ تو عام لوگوں کا مسئلہ ہوا، خواب میں آپ بھی جا رہے ہیں، میں بھی جا رہا ہوں، سب جا رہے ہیں، تو پھر یہ اللہ کی قدرت کیسے ہوئی؟ نبی کا معجزہ کیسے ہوا؟ جب ایک عام بشر جو چیز کر رہا ہے، نیند میں آپ بھی جا رہے ہیں بیت المقدس، رات میں سو گئے تو جا کے عمرہ کر رہے ہیں، بھائی امریکہ میں ہے جا کے مل کے آ رہے ہیں، آپ آسمانوں میں اڑ رہے ہیں، اپنے آپ کو جنت پہ دیکھ رہے ہیں، یہ خواب میں آپ بھی دیکھ رہے ہیں، نبی بھی دیکھے، تو پھر کیا بات ہے؟ معجزہ کیسے ہوا؟ معجزہ وہ ہے جو بشر کے لیے ممکن نہ ہو۔ اگر معراج خواب میں ہو تو پھر ہر بشر کے لیے خواب میں کدھر بھی جانا ممکن ہے، وہ معجزہ ہی نہیں ہو سکتا۔ یہ معجزہ ہی، واقعہ معراج معجزہ ہونے کا انکار ہے۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ خواب میں نہیں ہوئی دیدار، خواب میں دیدار نہیں ہوا۔ خواب میں اگر دیدار ہوتا تو وہ معجزہ نہیں ہوتا، خدا کی قدرت نہیں ہوتی، خدا کی قدرت نہیں ہوتی۔ تو بہرحال یہ ہو گئی بات۔ بلکہ بزرگوں نے، امام اعظم نے خدا کا دیدار بھی کیا ہے خواب میں، امام اعظم نے خواب میں خدا کا دیدار بھی کیا ہے، اور دنیا میں وہ ممکن بھی ہے۔ تو پھر کیا امام اعظم معراج ہوگی بولتے امام اعظم کو؟ خیر ان کے مرتبے کے حساب سے وہ معراج ہوگی، لیکن نبی کی معراج کی طرح معراج تو، اگر نبی بھی، سرکار بھی اگر نیند میں ویسا دیکھ لیں، خدا کا دیدار کر لیں، آسمانوں میں چلے جائے، تو پھر امام اعظم میں، سرکار میں کیا فرق ہے؟ غلام میں، آقا میں کیا فرق ہے؟ امتی اور نبی میں کیا فرق ہے؟ تو پھر وہ معجزہ ہی نہیں ہوتا، بلکہ وہ تو ایک کرامت بھی کہہ سکتے ہیں آپ اس کو۔ یا آپ بھی جا سکتے ہیں، اللہ کا دیدار نہیں کرے تو نہیں کرے، آسمانوں میں تو جا سکتے ہیں، مشرق و مغرب میں تو جا سکتے ہیں، مسجد حرام، مسجد اقصی تک تو آپ بھی جا سکتے ہیں خواب میں، پھر آپ میں سرکار کے معراج میں فرق کیا رہا؟ تو معجزہ وہ ہے جو بشر کے لیے ممکن، عام بشر کے لیے، عام انسان کے لیے ممکن نہ ہو، سوائے نبی کے، عام انسان کے لیے ممکن نہ ہو۔ اگر واقعی ایک عام آدمی بھی جو ہے نا پوری دنیا پھر سکتا ہے نیند میں، نبی بھی اگر پھر رہے ہیں، تو پھر وہ معجزہ کہاں ہوا؟ تو اگر آپ نیند میں معراج ہوئی اگر مانتے ہیں تو پھر یہ بھی ماننا پڑے گا کہ معجزہ وہ نہیں ہے۔ اگر معجزہ نہیں مانتے تو جتنے محدثین نے معجزات کے بیان میں معراج کی حدیثوں کو لایا ہے، آپ ان کے تمام کے علم پر بھی آپ کیا کر رہے ہیں؟ انگلی اٹھا رہے ہیں۔ یہ پہلا گروہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ کیا ڈکلیئر ہو گیا؟ یہ کلیئر کٹ ہو گیا کہ خواب میں معجزہ معراج نہیں ہوا۔
33 مرتبہ ہوا خواب میں بھی، لیکن ایک مرتبہ بیداری میں بھی ہوا۔ یہ جو قرآن میں ہے یہ بیداری کا ہے، خواب کا نہیں ہے۔ اور کہیں کو میں بتاؤں گا، چھوٹی چھوٹی چیزیں مختلف ہیں۔ اس کے بعد دوسری چیز، بعض لوگ کہتے ہیں نہیں، مسجد حرام سے یعنی کعبۃ اللہ سے مسجد حرام سے بیت المقدس تک جو لے جایا گیا وہ جو ہے جسم اور روح کے ساتھ لے جایا گیا، جسم اور روح کے ساتھ کیا کیا گیا؟ لے جایا گیا۔ وہاں سے جو آسمانوں پر لے جایا گیا وہ صرف روح کے ساتھ لے جایا گیا، وہ صرف کیا ہے معلوم ہے؟ روح کے ساتھ لے جایا گیا۔ یہ تعویل ان لوگوں نے کی ہے، لیکن وہ کیا یہ کہا ہے؟ یہ مسجد دو واقعے ہیں، ایک واقعہ کیا ہے؟ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے جانے کا ہے، یہ تو بیداری میں ہوا۔ پھر دوسری مرتبہ کیا ہوا؟ خواب میں وہاں سے آسمانوں پر لے گیا اللہ تعالیٰ۔ جبکہ احادیث میں کنٹینیوشن کے ساتھ، تسلسل کے ساتھ یہ بتلایا گیا ہے کہ بیت المقدس میں انبیاء کی امامت کے بعد میں باہر نکلا تو میرے سامنے 3 پیالے پیش کیے گئے، دودھ کا، شراب کا اور پانی کا بھی، کا بعض روایتوں میں آتا ہے۔ پھر اس کے بعد سیڑھی لگائی گئی، میں آسمان پر چڑھا، پہلے آسمان پہ فلاں آدم علیہ السلام سے، دوسرے آسمان پر یحییٰ و عیسیٰ، تیسرے آسمان پر یوسف علیہ السلام، چوتھے آسمان پر ادریس علیہ السلام، 5ویں آسمان پر ہارون علیہ السلام، 6ٹھے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام، 7ویں آسمان پر جو ہے نا ابراہیم علیہ السلام۔ ایسا تسلسل کے ساتھ حدیث پوری موجود ہے۔ یہ الگ الگ واقعہ کہاں ہوا ہے؟ قرآن میں بھی جو بتایا سورہ اسراء میں جو ہے نا، سورہ اسراء میں جو بتایا گیا، ٹھیک ہے یہ قرآن میں بیان کیا گیا نا کہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، یہ جو ہے نا قرآن میں بیان کیا گیا ہے۔ تو قرآن میں جب بیان کیا گیا ہے یہ، تو دوسرا اوپر کا واقعہ بھی سرکار نے جو ہے نا سدرۃ المنتہا تک پہنچے، سدرۃ المنتہا جنت کے پاس ہے، جبریل علیہ السلام کا دیدار کیا، جبریل نے دوبارہ دیدار کیا، سرکار نے دوبارہ جبریل کا دیدار کیا۔ اللہ کا دیدار چھوڑ دو، بعض لوگ مانتے بعض لوگ نہیں مانتے، یہ جبریل کا بتا رہا ہوں۔ یہ تمام چیزیں کب ہوئے؟ آسمان پہ ہوئے نا، یہ بھی قرآن سے ہے نا۔ قرآن سے ایک چیز ثابت ہو تو اس کو جسمانی مان رہے ہیں، قرآن میں دوسری جگہ رہے تو اس کو نیند میں مان رہے ہیں، یہ کہاں سے علامت ہے؟ نیچے کے واقعات جسم کے کہتے ہیں، اوپر کے واقعات روح کے کہتے ہیں۔ اس میں بھی نقص ہے نہیں ہے، ایک طرح کا گویا آپ کو شک ہے، آپ مادی اعتبار سے سوچ رہے ہیں اپنے ذہن سے، ٹھیک ہے یہاں سے یہاں تک اسپیڈ گاڑی بھی آج کل راکٹ پلین جو ہے نا 1 گھنٹے میں 1000 کلومیٹر طے کر رہا، وہ گئے تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر سواری میں تیزی پیدا کر دیا ہوگا، چلے گئے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، لیکن وہاں سے تو جانا ممکن نہیں ہے، یہ آپ اپنے ذہن سے سوچ رہے ہیں، خدا کی قدرت سے نہیں سوچ رہے۔ لیکن اللہ نے واقعہ معراج کو شروع کرنے سے پہلے قدرت کا اعلان فرمایا، سبحان کہہ کر بتلا دیا کہ واقعہ معراج کو مادیت کی نظر سے مت دیکھو، قدرت کی نظر سے دیکھو۔ جو مادیت کی نظر سے دیکھے مومن تھے تو کافر ہو گئے، کافر اور کفر میں سخت ہو گئے، جو قدرت کی نظر سے دیکھے صدیق کا لقب پا گئے۔ تو یہ دوسرا بھی ختم نہیں۔ اب تیسرا ہے، تیسرا یہ ہے کہ اکثر اسلاف کا، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، بزرگان دین، اکثر کی رائے جو ہے نا یہ ہے کہ جو ہے واقعہ معراج بیداری کی حالت میں، جاگتی ہوئی حالت میں جسم اور روح کے ساتھ ہوا، جسم اور روح کے ساتھ ہوا۔ اچھا، جسم اور روح کے ساتھ ہوا، اس کی کچھ دلائل میں آپ کے سامنے بتاتا ہوں۔ عام باتیں، ویسے علمی باتیں بہت ہیں، عام باتیں میں آپ کے سامنے بتاتا ہوں۔ اگر نیند میں اگر واقعہ معراج ہونا تھا، یا جو ہے نا یہ واقعہ معراج جو ہے نا اگر نیند کا ہوتا، پہلے والوں کا واقعہ معراج اگر نیند میں ہوتا، واقعہ معراج اگر نیند میں ہوتا تو پھر جو ہے نا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے کہ میں جب واقعہ معراج کو جا رہا تھا تو راستے میں قریش کے اونٹ آ رہے تھے، مجھے پیاس محسوس ہوئی تو میں ایک اونٹ میں رکھے ہوئے کہ کوہان میں رکھے ہوئے پانی کو میں نے کیا کر لیا؟ پی لیا۔ اور پھر جب بعد میں ان لوگوں نے پانی کو نہ پایا تو پھر جو ہے نا پریشان ہو گئے کہ ہمارا پانی کہاں چلا گیا۔ خواب میں دیدار ہوتا، اس کے بعد یہ تو ہو گئی بات۔ پھر دوسرا، جب میری سواری اس قافلے کے پاس سے گزری تو ایک اونٹ بدک کر بھاگ گیا، چمک کر کیا ہو گیا؟ بھاگ گیا۔ پھر یہ بھی روایتوں میں ہے کہ میں جب ان کے قریب سے گزرا تو میں نے ان کو سلام کیا تو انہوں نے کہا ھذا صوت محمد، یہ تو محمد کی آواز ہے۔
जब वो लोग आए तो उनसे पूछा गया क्या उनका एक ऊंट भी गुम गया था, उनका एक ऊंट भी गुम गया था। जब उन लोगों से पूछा गया क्या भाई तुम्हारा ऊंट ये बिदक गया था क्या, बहक वो शरीर हो गया था क्या वो प्याले में से पानी खत्म हो गया था क्या, तुम्हारा ऊंट गुम गया था क्या? तो उन्होंने कहा हाँ ऐसा हुआ था, हमने मोहम्मद की भी आवाज सुनी। अगर ये नींद का होता तो कैसा सुनते थे? ऊंट कहीं को बिदकता था। ऊंट जो है ना, बाजू से अगर कोई रूहानी चीज नहीं दिखने वाली चीज गए तो ऊंट जानवर बिदकता नहीं, कोई महसूस होने वाली चीज गए तो क्या होता? बिदकता। जबकि ठीक है उन लोगों ने खुद भी ये तस्दीक की कि वाकई हमारा एक ऊंट गुम भी गया था, एक ऊंट बिदक भी गया और एक ऊंट का एक पर से पानी जो है ना खत्म भी हो गया। अगर ये नींद का वाकया होता तो फिर क्यों होता था? नींद का वाकया होता तो ऐसा क्यों होता था? तो मालूम ये हुआ कि ये रूह और जिस्म के साथ क्या हुई, ये मेराज हुई। ठीक है, बैतुल मुक़द्दस ये तो पहले वालों का ख़त्म हो गया। जो पूरा का पूरा वाक़या क्या है मालूम है? मैं मुख्तसर जा रहा हूँ आपके, बहुत बस इल्मी अंदाज में गया तो बहुत ज़्यादा है, आम अंदाज में बात कर रहा हूँ मैं, आम अंदाज में। वो लोग दूसरे वाले कौन है? जिस्म से मस्जिद हराम से बैतुल मुक़द्दस तक जिस्म के साथ गए। ठीक है, जिस्म के साथ गए तो ऊँट का बहकना भी मुमकिन है, पानी पीना भी मुमकिन है, सब मुमकिन है। लेकिन जो है ना बैतुल मुक़द्दस से आसमान तक नींद में गए बोले, फिर सीढ़ी लगाई गई, मैं सीढ़ी पर चढ़कर आसमान पर गया, फिर आसमान का दरवाजा खोला गया। नींद में गए तो सीढ़ी लगाने की क्या जरूरत भाई? नींद में गए तो सीढ़ी लगाने की क्या जरूरत? फिर आसमान का दरवाजा खोलने की क्या जरूरत? नींद में गए तो दरवाजा जो है ना किसी जिस्म के दाखिल होने के लिए खोला जाता है। कोई अभी मिसाल जो जिस्को जो है ना, जिस्म की जो चीज अगर जिस्म ही ना हो, ख्वाब में तो जिस्म होता ही नहीं, फिर जिस्म ही ना हो तो फिर दरवाजा के खुलने का क्या मामला है? तो सीढ़ी ही क्यों लगाई गई? सीढ़ी ही लगाई नहीं जाती थी अगर वाक़ई मेराज जिस्म वो होता तो। वाक़ई मेराज अगर रूह में दीन में होता तो फिर सीढ़ी लगाने की जरूरत ही नहीं होती थी। ये एक मुख्तसर जवाब है। तो बहरहाल अगर ये दूसरी बात ये बता रहा हूं कि ये वाक़ई मेराज को अगर मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक जिस्म के साथ मानेंगे, फिर वहां से आसमानों तक अगर नींद में मानेंगे, नींद में जो है ना मानेंगे, ऐसा मान के चलो, तो अगर मानेंगे नींद तक मानेंगे तो रात के मुख्तसर से हिस्से में जाकर आ गए तो कितना किलोमीटर होगा मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा? फिर एक बार बता रहा हूं मैं आपको, बहुत से मिलते 250, 300, 400, 500, 1000 किलोमीटर होगा। वो तो आज का इंसान भी थोड़े वक्त में जाकर आता राकेट में, अगर बड़ी तेज सवारी नहीं तो फिर क्या उसको मेराज बोलेंगे? तो ये बशर के लिए मुमकिन हो गया तो ये मौजज़ा। तो पहले वालों के हिसाब से भी देखा जाए तो मौजज़ा नहीं, दूसरे वालों के हिसाब से देखा जाए तो वो आधा भी मौजज़ा नहीं होता ना। वो तो नींद का मामला तो मैं बता दिया, तो नींद में इंसान भी जा सकता, तो ना आधा मौजज़ा ना पूरा मौजज़ा। कहीं को जी मैं बात बताऊं, एक लम्हे में, एक सेकंड में शैतान जो है ना मक्के से बैतुल मुक़द्दस जा सकता, नहीं जा सकता? आज के हिसाब से जब भी बोलो तो लिहाजा फिर ये क्या हो गया, इसको मेराज भी बोलेंगे। तो मेराज उसी वक्त समझी जाएगी कि मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा फिर 7 आसमानों के ऊपर जाए, क्योंकि वहां तक शैतान की भी रसाई। समझ रहे बात को आप लोग? समझ 12 तो नहीं बजे ना, घड़ी में तो भी नहीं बजे, आप लोगों को भी नहीं बजे होंगे। चलो अलार्म हो गया 11:15 का। हाँ, तो बहरहाल तो हमारे पास इस्तिलाहात है ना। नारे तकबीर बोले तो मतलब क्या है मालूम? ठीक है आप जाग रहे हैं बोले सरकार, जज़ाकल्लाह बोले तो बस करो बोले ऐसी बात। हाँ, एक अदबी अंदाज में रोकने का अंदाज, जज़ाकल्लाह। मैं आप लोगों को तो मालूम होगा, आमतौर पर नातिया महफिलों में बोलते हैं, मैं भी नातिया महफिलों में सुना, तकरीर की महफिल में आमतौर पर नहीं सुना। लोगों को बस होगा तो नोट के चले जाते, मत जज़ाकल्लाह नहीं बोलते, मगर नातिया महफिल में जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह बोलते। तो बहरहाल नातिया महफिलों की बात निकली है तो 1-2-3 बातें मैं आपके सामने अर्ज कर, 2-3 बातें ज़रूरी जो बातें हैं आदाब के हवाले से मैं आपके सामने जिक्र करता हूँ। नातिया महफिल में एक बात याद रखिए, नात पढ़ने वालों के लिए भी ये ख्याल रखें कि सामने वाले को बेजार मत करें। क्यों? इसलिए कि
آپ پڑھتے رہتے آپ پڑھ رہے ہیں، آپ کو سمجھ میں نہیں آتا، سامنے والا کیا ہوتا ہے معلوم ہے؟ بیزار ہوتا، جبکہ نماز میں خود بیزار نہیں کرنے کا حکم ہے. یہ بھی نہیں کرنا، اتنا لمبا نہیں پڑھ رہا کہ پڑھتے جا رہے ہیں، یہ نہیں، ایسا نہیں ہونا. مخا محل کے لحاظ سے دیکھیں 2-3 اشعار پڑھنا، سامنے والا بے ادبی میں پڑھ رہا یا رونگ رہا یہ کر رہا تو اس کے ذمہ دار کیا ہے؟ آپ ہیں. یا بسا اوقات جو ہے نا اب اس کو گھر میں جانا ہے، جلدی ہے، سو جانا ہے، جلدی نعتیہ محفل ختم چھوڑ کے بھی جانا نہیں چاہ رہا، اور جو ہے نا وہ جلدی بھی ہونا چاہ رہا، بیزار بھی ہو رہا. اگر ان دل میں کڑ رہا ہے سمجھو یہ کیا رہے اتنی لمبی پڑھ رہا نعت، ان کیا رہے سلام اتنا لمبا پڑھ رہا، ایسا دل میں کڑ گیا تو پھر اس کے ایمان کے لالے بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کا سبب آپ ہی بنیں گے. تو اس لیے نعت اس انداز میں پڑھیے کہ سامنے والے کے اندر طلب اور تڑپ کیا ہے؟ باقی رہے. طلب اور تڑپ ہے باقی رہے. پیٹ بھر کھانے کے بعد بریانی بیچنے دیتی. ہاں تو اس لیے ذرا اس بات کا ذکر نکلا تھا تو بول رہا ہوں. اب آئیے چند باتیں آپ حضرات کے سامنے معراج کے حوالے سے بتاتا چلوں. اللہ رب العزت معراج کروانا چاہا، اس وقت تو سرکار باحیات تھے، سرکار کو معراج کروانا چاہا تو پہلے مسجد حرام سے شروع ہوئی معراج کا آغاز. مسجد حرام سے شروع ہوئی اور کہاں پر ختم ہوئی؟ مسجد اقصی پر ختم ہوئی. بیچ میں عالم برزخ یعنی خبروں کا عالم بھی دکھایا گیا، جو ہے نا شعیب علیہ السلام کا مقام بھی دکھا گیا، مدینہ منورہ بھی دکھایا گیا، عیسیٰ علیہ السلام کا بیت اللحم جہاں عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے وہ بھی دکھایا گیا، پھر انبیاء کی امامت بھی ہوئی، فلاں ہوئی. یہ سب باتیں جو ہے نا ہوئی. تو مسجد حرام سے آغاز کیوں کیا گیا واقعہ معراج کا؟ کیونکہ واقعہ معراج میں جو اللہ رب العزت جو سرکار کو عظمتیں عطا فرمانا چاہ رہا تھا، سرکار کو جو عظمتیں عطا ہوئی، جو دیدار خداوندی ہوا، جو واقعہ معراج میں جو سرکار کو کمالات وہ سے عطا کیے گئے وہ کائنات میں کسی نبی کو عطا نہیں کیے گئے. تو واقعہ معراج بے مثل و مثال واقعہ تھا، ایسا واقعہ تھا کائنات میں اس کی کوئی مثال اول تا آخر ملنے والی نہیں تھی. تو اس بے مثال واقعے کا آغاز بھی ایک بے مثال مقام سے ہو رہا تھا، وہ تھا کعبۃ اللہ. بے مثال مقام واقعے کا آغاز جو ہونا تھا زمین میں، روئے زمین پر اس وقت سب سے بے مثال، سب سے عظمت والی، سب میں مقدس جگہ تھی تو وہ کیا تھی؟ کعبۃ اللہ تھا. اب کعبۃ اللہ سے بھی افضل ایک چیز آ گئی، وہ ہے سرکار کی زمین کا جو حصہ سرکار کے جسم اقدس کو مس ہو رہا ہے، وہ عرش الہی سے بھی افضل ہے، کعبۃ اللہ سے بھی افضل ہے. جب ابھی نہیں آیا تھا یہ دوسرا، ابھی دوسرا نہیں آیا، اس وقت روئے زمین پر سب سے مقدس اور بے مثل و مثال اپنا ثانی اگر کوئی حصہ نہیں رکھتا تھا تو وہ کعبۃ اللہ کا حصہ تھا. تو لا ثانی ذات کے پاس جانے کے لیے لا ثانی مقام کا انتخاب کیا. سمجھ میں آ رہی بات؟ ایک وجہ یہ ہے مسجد حرام سے آغاز. ابراہیم خلیل ہیں، مصطفیٰ حبیب ہیں، مصطفیٰ کے سفر کا آغاز خلیل کے مقام سے کیا گیا. مصطفیٰ کے سفر کا آغاز اس عمارت سے، اس مقام سے کیا گیا جس کو خلیل اللہ نے تعمیر فرمایا تھا. خلیل اللہ نے تعمیر فرمایا تھا. اب آپ دیکھتے ہیں کبھی کوئی مقدس سفر پر جانا ہے، مثال کے طور پر حج عمرے کے یا کوئی مقدس سفر پر جانا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ مسجد سے جاتے ہیں. آپ آج وہ موقع نہیں رہا، آج پہلے گاؤں میں کیا کرتے تھے معلوم؟ حجاج اکرام حج کو جانا ہے تو مسجد سے جاتے تھے پورے. کیوں؟ اللہ کے گھر کو جا رہے ہیں، اللہ کے گھر سے جائیں گے وجہ سے. سفر کا آغاز بھی مقدس مقام سے ہے نا. یہ بڑے لوگ دیکھے ہوں گے، میں بھی ایک آدھ مرتبہ بچپن میں دیکھا تھا، ذہن میں رہ گئی بات. تو حبیب کو لے جایا جا رہا ہے تو مقام کی مناسبت سے خلیل کے مقام کو لے جایا گیا، کیونکہ اس وقت خلیل کا مقام جو ہے نا وہ کعبۃ اللہ تھا. زمین کے خطے کے اعتبار سے بھی معزز تھا، بنانے والے کے اعتبار سے بھی وہ معزز تھا. ٹھیک ہے، اس کے بعد مسجد حرام سے ڈائریکٹ آسمان پر کیوں نہیں لے جایا گیا؟ مسجد حرام سے ڈائریکٹ آسمان کے اوپر کیوں نہیں لے جایا گیا؟
इसलिए नहीं ले जाया गया मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, उसकी कई वजूहात है। एक दो वजह मैं आपके सामने अर्ज़ करता चलूँ। पहले मस्जिद हराम से आलम जो है ना ले जाया गया, मदीने मुनव्वरा नज़र आया, खजूरों के दरख्त वाली ज़मीन नज़र आई, तो जिब्रील अमीन ने जो है ना ये कहा कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पर उतरिए और नमाज अदा कीजिए। फसल्ली, यहाँ पर इंजिल फसल, या हादीस में जो अल्फाज है अंज़लहू के अल्फाज है, जिब्रील ने सरकार को उतारा, तो लिहाजा यहाँ पर उतरिए और नमाज क्या कीजिए, पढ़िए। तो सरकार ने पूछा ये खजूरों वाली ज़मीन, खजूर के दरख्तों वाली ज़मीन क्या है? तो फरमाया ये आपका दारुल हिजरा है, यानी आपको हिजरत करके इस मुकाम पर आना, हिजरत करके इस मुकाम पर आना। फिर सवारी आगे चलती रही तो एक सफ़ेद ज़मीन वाला इलाका आया, सफ़ेद ज़मीन वाला इलाका आया। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पर उतरिए, ये मदियन का मुकाम है, शुएब अलैहिस्सलाम का मुकाम, फिर आप वहाँ पर नमाज़ पढ़िए। नमाज पढ़े, फिर उसके बाद जो है ना आगे बढ़े तो बैतुल लहम का इलाका आया। मैं ये तमाम गौर से याद रखिए आप, मैं इस पर आगे ये सिर्फ तबसरा नहीं कर रहा हूँ, मैं अभी पहले सब बता रहा हूँ, उसके बाद फिर वजह बताऊँगा। मैं आपको सब बता रहा हूँ, मैं पहले क्या करूँगा, वजह जो है ना बताऊँगा। वजह भी बहुत है, एक दो वजह बताऊँगा मैं आपको। उसके बाद क्या हुआ, वहाँ पर जो है ना ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के मुकाम पर 2 रकात नमाज पढ़ने का जिब्रील अलैहिस्सलाम ने गुजारिश की। फिर उसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम की खबर पर से गुजर हुआ, तो मूसा अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ रहे थे, तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा यहाँ उतरिए और दुआ कीजिए। फसल्ली वहाँ पर दुआ के माना में, वहाँ पर क्या है, सलात के माना नमाज के भी आते हैं, सलात के माना दुआ के भी आते हैं, समझे। तो वहाँ मूसा अलैहिस्सलाम जो है कि वहाँ पर दुआ फरमाई। तो इन तमाम वाक़ियात से क्या मालूम हो रहा है, किसी मुतबर्रिक मुकाम पर नमाज पढ़ना, ये दुआ करना, ये मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है और इस्लाम के अहकामात भी है। यही वजह है कि कई हुज्जाज इकराम जो है ना जाते हैं तो जो है ना वहाँ पर सरकार के गारे हिरा में जाकर नमाज पढ़ते हैं, गारे सौर में नमाज पढ़ते हैं, और अगरचे कि ये हज के उम्रे के अहकाम में दाखिल नहीं है, लेकिन तबर्रुकन क्या करते हैं, लोग पढ़ते हैं। तो लिहाजा बरकत हासिल करने के लिए किसी मुतबर्रिक मुकाम पर जाते हैं तो आदाब यह है कि वहाँ 2 रकात नमाज पढ़े, या किसी अल्लाह के महबूब की बारगाह में जाते हैं तो वहाँ क्या करें, दुआ करें, क्योंकि वहाँ दुआएं मकबूल होती हैं। जैसे ज़करिया अलैहिस्सलाम ने बीवी मरियम के हुजरे में दुआ की थी। कुरान कहता है हुनालिका दआ ज़करिया रब्बहू क़ाल रब्बी हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यिबह इन्नका समीउद दुआ। तो वो मकबूलियत का मुकाम होता है। मरियम अलैहिस्सलाम के लिए एक अलग हुजरा तामीर किया गया था, तो मिलने के लिए ज़करिया अलैहिस्सलाम जाया आया करते थे। वहाँ बेमौसमी फल आपने देखे, मौसम के अलावा आम के मौसम में जाम, जाम के मौसम में आम, समझाने के लिए बोल रहा हूँ। देखे तो परेशान हो गए, पूछे अन्ना लकी हादा, ऐ मरियम ये फल कहाँ से आए हैं? तो बीबी मरियम ने कहा कालत हिया मिन इंदिल्लाह, वो अल्लाह के पास से आए हैं। तो आपको फौरन ख्याल हुआ, औलाद नहीं हुई थी, उम्र हो गई थी 60-70-80 साल कुछ, तो लिहाजा बताया कि 80 साल कुछ जाहिर हो गई थी। तो कहे कि वहाँ दुआ की, हुनालिका दआ ज़करिया रब्बा, वहाँ ज़करिया अलैहिस्सलाम ने जो है ना दुआ की, तो फौरन फरिश्तों ने जो है ना फनादतहुल मलाइकतु व हुवा क़ाइमुन युसल्ली फिल मिहराब अन्नल्लाह युबश्शिरुका बियहया, कि जो है ना ऐ ज़करिया, अल्लाह तुम्हें यहया अलैहिस्सलाम की खुशखबरी देता है। तो जो है ना ये अहादीस से और कुरान से साबित है कि मुतबर्रिक मुकामात पर जब पहुंचो तो वहाँ नमाज पढ़ो, अल्लाह वालों के पास तो दुआ करो, इससे बरकत भी हासिल होती है। उस मुकाम की बरकत से दुआएं भी क्या होती हैं, कबूल होती हैं। इसलिए कि इन्ना रहमतल्लाहि करीबुम मिनल मुहसिनीन, अल्लाह की रहमत अल्लाह के नेक बंदों के पास बरसती रहती है। तो लिहाजा वहाँ पर दुआ करने से वो रहमत के छींटे भी कुछ हमें मिल जाते हैं। अहादीस से भी इसका सबूत है, फिक़ही मसाइल में भी इसका तज़किरा मौजूद है, उधर तफसील में जाना नहीं चाह रहा। उसके बाद खबर के आलम पर से गुजरे। खबर के आलम पर से वो तफसीलात बहुत हैं, मैं ज़्यादा नहीं बताना चाहता। मैं 1-2 बातें क्या करना चाहता हूँ, उसके ताल्लुक़ से मैं आपको बताना जो है ना चाहता हूँ। खबर पे मुख्तलिफ हालात का सरकार ने क्या किया, मुशाहदा किया। उसमें एक तो ये था कि कुछ लोग ऐसे थे कि जिनके सरों को पत्थरों से कुचला जा रहा था। सर पत्थर डालते ही सर पाश हो जाते थे, फिर अच्छे हो जाते थे, फिर पाश होते थे। तो जिब्रील से सरकार ने पूछा कि ऐ जिब्राइल,
یہ لوگ کون ہیں، انہیں یہ عذاب کیوں دیا جا رہا ہے؟ تو جبریل نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ سر اس لیے بنائے گئے تھے کہ خدا کے سامنے جھکے، تو لہذا یہ لوگ خدا کے سامنے اپنے سروں کو نہیں جھکاتے تھے، نماز میں کوتاہی کیا کرتے تھے، تو لہذا ان کے لیے یہ سزا مقرر ہے، ان کے لیے یہ سزا مقرر ہے۔ اور اس کے بعد دوسرے آدمی کو دیکھیں کہ ایک آدمی ہے جہنم کے کانٹے پتھرے جو بھی ہے گھاس وہ سب کھا رہا ہے، لے رہا ہے کھا رہا ہے، لے رہا ہے کھا رہا ہے، لے رہا ہے کھا رہا ہے۔ تو سرکار پوچھے کہ یہ کون ہے، اس کا حال ایسا جو ہے نا کیوں ہے، یہ جو ہے نا ایسا کیوں، اس کو اتنی سزا کیوں دی جا رہی ہے؟ تو سر جبریل نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ وہ شخص ہے جو دنیا میں حرام و حلال میں تمیز کیے بغیر کھا لیتا تھا، خواہ وہ کھانا ہو یا مال ہو کچھ بھی ہو، وہ جو ہے نا حرام و حلال کی تمیز کیے بغیر کھا لیتا تھا، تو اس کے بدلے میں یہ سزا اسے کیا کی جا رہی ہے، دی جا رہی ہے۔ آج ہمارے پاس ہم دیکھیں دعوتوں کا معاملہ ہو، پیسے کا معاملہ ہو، خالی ہم پہلے تو انکمنگ رہتا، وہ کیسا آ رہا، کیا آ رہا، حلال کا ہے حرام کا ہے، کسی کا حق تلفی ہے، وہ کیا ہے، ہمارے کو اس سے مطلب جو ہے نا نہیں ہوتا۔ اسی زمانے کے لیے سرکار نے فرمایا تھا یأتی علی الناس زمان لا یبالی المرء ما اخذ منہ امن الحلال ام من الحرام، کہ ایک زمانہ میری امت پر ایسے آئے گا کہ آدمی جو ہے یہ سوچے گا نہیں کہ وہ جو مال حاصل کر رہا ہے وہ حلال طریقے سے کر رہا ہے یا حرام طریقے سے، بس اس کا مطلب پیٹ بھرنا، بینک بھرنا ہوتا ہے، مگر پھر بینک کر کے چھوڑ کے چلے جاتا، جو مال کمایا تھا وہ یہی رہ جاتا، وزن تو ٹوکرا تو لے کے کیا کرتا، چلے جاتا۔ وہ بیٹے چھوڑ کے گئے تو بھی اولاد لڑ لیتی، ہمارے بابا کہیں چھوڑ کے گئے بھی خالی کے لیے ہماری دشمنی، نہیں چھوڑ کے گئے تو بھی ہمارا بابا فقیر تھا چھوڑ کے گیا، ایک پیسہ نہیں چھوڑ کے گیا، بڑا کنجوس تھا ہے، حدیث میں ذکر ہے۔ لیکن اولاد کو جب جاؤ دنیا سے تو اولاد کو اس حال میں مت چھوڑو کہ وہ دوسروں کے سامنے بھیک مانگتے رہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوسروں کا خون چوس کے جمع کر کے ان کو دے رہے ہیں، یہ مطلب نہیں ہے، حلال طریقے سے اپنی استطاعت کے لحاظ سے جتنا جمع کر سکتے ہیں جمع کریں۔ اور ایک جو ہے نا خبر کا مشاہدہ آپ نے فرمایا، آخری بات میں بتا رہا ہوں کہ ایک چھوٹا سوراخ ہے، چھوٹے سوراخ سے ایک بڑا بیل نکلا، چھوٹے سوراخ سے کیا ہے معلوم ہے، بڑا بیل نکلا، پھر وہ بیل واپس وہ سوراخ میں جانا چاہ رہا مگر جا نہیں سک رہا، واپس وہ سوراخ میں جانا چاہ رہا مگر جا نہیں سک رہا، نکلا تو سوراخ سے لیکن جا رہا چاہ رہا نہیں جا سک رہا۔ تو جبریل علیہ السلام سے سرکار نے پوچھا کہ اے جبریل یہ کیا ماجرا ہے، یہ کیا چیز ہے؟ تو یا رسول اللہ یہ اس آدمی کی مثال ہے، یہ اس آدمی کی جو ہے نا مثال ہے جو لوگوں کی امانتوں کو لے لیتا تھا، لوگوں کی امانتوں کو لے لیتا تھا لیکن پھر واپس کرنے کی اس کو طاقت نہیں تھی، قرضے لے لیا، وہ لے لیا، اس کے لے لیا، اس کے لے لیا، پھر واپس کرنے کی طاقت نہیں۔ تو اس کی مثال ایسی ہے کہ پھر وہ لوٹنا چاہتا ہے مگر پھر وہ لوٹ نہیں سکتا۔ اسی لیے عزیزان محترم یاد رکھیے، قرض اتنا ہی لیجئے جتنا آپ ادا کر سکیں۔ میرا ایک تجربہ بتا رہا ہوں، مانے تو مانے نہیں تو نہیں، اگر آپ کسی سے قرض لینا چاہ رہے ہیں، میرے کو وہاں سے آنے والے ہیں پیسے، یہ میں ان کو لے لوں گا وہاں دے دوں گا، بلکہ ایسا مت سوچئے۔ قرض ایک مقام سے لے رہے ہیں تو آمدنی کے سورسز 3 رکھ کے لیجئے، یہاں سے آنا ہے، یہاں سے آنا ہے، 3 جگہ سے قرض آپ کو پیسے آنا ہے، اس بھروسے پہ کیا کیجئے، آپ ضرورت رہے تو لیجئے۔ تو کیا ہوتا ہے ایک جگہ سے کینسل ہو گیا تو بھی دوسری جگہ کیا کر سکتے ہیں، آ جاتا، ادھر سے رہے تو ادھر سے تو بھی ایڈجسٹ کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال ایمرجنسی میں آپ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں تو ویسا لیجیے قرض، ورنہ مت لیجیے۔ اور عام طور پر ہمارے لوگ جو ہے نا بچے جو نوجوان ہیں کاروبار کے لیے قرض کیا کرتے ہیں، لیتے ہیں۔ ابھی کبھی بھی یاد رکھیے زندگی میں نیا کاروبار قرض لے کر شروع مت کیجیے، کیونکہ آج کل کوئی بھی انٹرسٹ کے بغیر قرضہ نہیں دیتا۔ خدا نہ خواستہ آپ کی دکان نہیں چلی، ادھر کرایہ بھی جاتے رہتا، ادھر آمدنی کچھ بھی نہیں، پھر ادھر انٹرسٹ بھی کیا ہوتا، بڑھتے۔ حتی الامکان قرض لینے کی کوشش مت کیجیے، کاروبار چھوٹا شروع کیجیے، چھوٹے سے بڑے بنیاد، ایک تو تجربہ بھی آپ کو حاصل ہوتا اور محنت بھی ہوتی، اور آپ کو زندگی میں ایک کئی مواقع آپ کو سمجھنے کے کیا ہوتے ہیں جو ہے نا ملتے ہیں۔ آپ کو ایک مثال دوں، پولیس اسٹیشن میں اگر کوئی بڑے ڈی ایس پی بنتا ہے یا صحیح سے اگر وہ آتا ہے تو اس کو جتنا تجربہ رہتا، پڑھ کے آئس والا امتحان دینے کا اتنا تجربہ نہیں رہتا۔ ایک دنیا کی مثال میں آپ کو دے رہا ہوں، سمجھے، کیونکہ وہ آدمی شروع سے دیکھا ہوا رہتا ہے کہ پبلک کا کیا رجحان ہے، کیسا ہے کیا نہیں۔ ایک پڑھا لکھا ہوا بیچارہ ایگزام دیتا، آ کے ڈی ایس پی بن جاتا، بڑے عہدے پہ آ جاتا، اس کو دنیا نہیں معلوم رہتی، علم میں وہ ماہر رہتا، قانون جانتا ہے، لیکن یہ جو قانون بھی جانتا ہے لوگوں کو بھی ڈیل کرنے کا جانتا ہے۔ تو شروع سے آپ تجارت کریں گے تو جب ایک مقام پر پہنچیں گے تو آپ کو تجارت کا ہر پہلو کیا ہوگا، آپ کو
معلوم ہوگا لوگوں کی سمجھ بھی آپ کو حاصل ہوگی. ڈائریکٹ آپ کو تجارت کا تجربہ نہیں ہے, 10 لاکھ کا جو ہے نا مال ڈال کے 15 لاکھ کا وہ بھی قرض لے کر ڈال دیے, ختم, دکان بند کر کے بیٹھ گئے 1 مہینے میں, زوردار انداز میں جو ہے نا بلا کے اوپننگ کر لی, اس کے بعد دیکھے تو پھر دکانیں بند ہے. تو ایسا نہیں ہونا, سمجھے. تو خلاصہ گفتگو یہ ہے. تو یہ خبر کا عالم کا مشاہدہ کرنے کے بعد جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے تو آواز آئی السلام علیک یا اول, سلامتی ہو آپ پر اے مخلوق میں سب سے پہلی ذات. السلام علیک یا حاشر, سلامتی ہو آپ پر جو انبیاء میں سب کے بعد تشریف لائے. اور السلام علیک یا حاشر, کہ اب سلامتی ہو آپ پر اے وہ ذات جو حشر میں سب سے پہلے اٹھائی جانے والی ہے. تو سرکار نے پوچھا یہ کس کی آواز ہے جبرائیل؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ عیسیٰ علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کی آواز ہے. اس کے بعد سرکار تشریف لے گئے بیت المقدس کو. بیت المقدس میں وہ سواری کو باندھا, آپ نے سواری کو باندھا. اگر نیند کا اگر خواب کا سفر آتا تو سواری کو باندھنے کی ضرورت بھی نہیں تھی. تو سواری کو باندھنا یہ بتا رہا تھا کہ یہ سفر بھی کیا ہے, جسمانی ہے, پہلے والوں کا رد. تو بہرحال اس کے بعد نماز کی امامت فرمائی. وہ تفصیلی واقعات آپ علماء سے سنتے رہتے. اب یہاں سے میں بتا رہا ہوں کہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا سفر کیوں کیا گیا. ایک کامن بات جو آپ سنتے ہیں علماء نے بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ مسجد اقصیٰ کا سفر اس لیے کرایا گیا تاکہ وہ زمین والوں کے لیے معراج کی دلیل بن جائے. کیونکہ آپ ڈائریکٹ آسمانوں پہ جاتے بولتے ہیں میں پہلے آسمان میں فلاں نبی سے ملا, جنت کو دیکھا, دوزخ کو دیکھا, وہ دیکھا. آپ ہم تو آسمان دیکھے نہیں, جنت دیکھے نہیں, دوزخ دیکھے نہیں. کیسا مانتے ہیں؟ دیکھے سو چیز کو دلیل میں دیے تو مانتے ہیں. تو لہذا جو ہے نا سرکار, چونکہ سرکار بھی بیت المقدس اس سے پہلے نہیں دیکھے تھے, اب تک بیت المقدس تشریف نہیں لے گئے تھے, تو لہذا پہلے بیت المقدس کو لے جایا گیا تاکہ جب کفار و مشرکین کو پوچھیں کہ آپ آسمانوں پر گئے, زمین پر گئے, بیت المقدس گئے, تو بتائیے وہ آسمان کی باتیں تو نہیں پوچھیں گے, وہ پوچھیں گے کہ بیت المقدس میں کیسا ہے, کیا ہے, کیونکہ انہیں بھی معلوم تھا کہ آپ کبھی تشریف نہیں لے گئے ہیں. تو لہذا وہ معراج کی دلیل بن جائے, اسی لیے جو ہے نا وہ بیت المقدس کو لے جایا گیا. ایک بیت المقدس کو جانا یہ معراج کی ایک دلیل تھی, معراج کی ایک دلیل تھی. اور جو ہے نا مگر پھر ہوا کیا, آنے کے بعد کفار پوچھے بیت المقدس میں کیا ہے کیا نہیں, وہ کیسا ہے. آپ اتنے دن مسجد کو آ رہے ہیں, آپ کو پوچھا مسجد میں کتنے پیارا ہے, بولے تو مسلی تو دور کی بات, انتظامی کمیٹی جو ہمیشہ انتظامات میں ہے تو وہ بھی نہیں بول سکتے, کیونکہ آدمی کا توجہ نہیں دیتا عام طور پر. کیا صدر صاحب محترم صاحب آتے پہلے مسجد کے پیانہ کھول گنی گیا, خراب رہا تو ہاں ٹھیک ہے, یا بنا دیں گے یا بدل دیں گے ایک الگ بات. تو سرکار سے ایسے سوالات پوچھنے لگے, کھڑکیاں کتنے ہیں, دروازے کتنے ہیں, وہ کتنے ہیں, یہ کتنے ہیں, تو پوچھنے لگے. تو ظاہر سی بات ہے گئے تو تھے لیکن اتنا غور کون کرے گا. 100-50 سال مسجد میں عمر گزر جاتی نماز پڑھنے کے لیے, مسجد کے دروازے کھڑکیاں نہیں معلوم ہوتے, دروازے کم رہے تو معلوم رہتے, زیادہ رہتے وہ بھی معلوم نہیں رہتے. تو بہرحال تو سرکار کو بھی ایک بے چینی کی کیفیت طاری ہو گئی, تو اللہ نے بیت المقدس کو سامنے فرما دیا. تو آپ دیکھتے جاتے تھے بیان فرماتے جاتے تھے, دیکھتے جاتے تھے بیان فرماتے, دیکھتے جاتے تھے بیان فرماتے جاتے تھے. اگر دکھائے بغیر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سرکار کو لے جانا نہیں تھا, بیت المقدس دکھانا ہی تھا, تو ڈائریکٹ آسمان پہ لے جا کے بعد میں پوچھے وقت بیت المقدس دکھانا تھا. سمجھ رہے بات کو آپ؟ پوچھے وقت کیا ہے معلوم, بیت المقدس دکھانا تھا, بیت المقدس لے جانے کی کیا ضرورت تھی. تو میں آپ کو ایک بات پوچھ رہا ہوں, اگر آپ دلی کی جامع مسجد نہیں دیکھے, ڈائریکٹ آپ کو تصویر بتا دی گئی تو آپ پہچان سکتے ہیں؟ زیادہ سے زیادہ بولیں گے مسجد بولیں گے, دلی کی جامع مسجد بولے کیسا بولیں گے؟ بات سمجھ رہے ہیں آپ, بات سمجھ رہے ہیں. دلی کی جامع مسجد آپ کو بتلا دیا گیا, یا حیدرآباد کی مکہ مسجد آپ کو بتلا دیا گیا, آپ کبھی بھی دیکھے نہیں تھے, اس کو کچھ بھی معلوم نہیں تھا آپ کو. یہ کیا ہے میاں, مسجد ہے, ہاؤس دکھ رہا, مینارہ دکھ رہے, وہ دکھ رہی, مسجد ہے, کوسی مسجد ہے نہیں معلوم. کیوں؟ آپ ایک مرتبہ دیکھ کے آتے تو فوراً بولتے نہیں یہ مکہ مسجد ہے, یہ جامع مسجد ہے. تو لہذا پہلے بتلایا گیا, اس کے بعد دکھلایا گیا تاکہ مقابلے میں آسانی ہو. ٹھیک موسیٰ علیہ السلام کو بھی اسی طرح کرایا گیا کہ آپ کا ہاتھ میں جو لاٹھی تھی وہ لاٹھی چھوڑتے تو اژدہا بن جاتا تھا. تو پہلے تنہائی میں پریکٹس کروائی گئی کہ لاٹھی چھوڑو اژدہا بنے گا. تو جب تنہائی میں پریکٹس کروائی گئی, اس کے بعد جادوگروں کے سامنے آپ کو چھوڑ دیا گیا, تو لاٹھی چھوڑ کر اگر سانپ بن گیا تو آپ پریشان. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے.
गाड़ी सिखाए बगैर आरटीओ के सामने छोड़ दिए तो समझे, पहले आरटीओ भी लगा देते, वहां रेस वालों की हालत खराब हो जाती। सिखा के छोड़े तो कामयाब हो जाएगा, लाइसेंस भी क्या होता, मिल जाता, अप्रूवल होता है ना। तो बहरहाल ये दलील बनाने के लिए, वाक़या मेराज को दलील बनाने के लिए क्या किया गया, एक वजह ये, असल वजह जो मैं बताना चाह रहा हूँ आगे मैं बताऊंगा, लेकिन दूसरी वजह बता दी, अभी ये पहली वजह मुकम्मल नहीं है, ये तो बताया हूँ, एक तो वजह, अब एक वजह जो है वहां से यहां तक लाने की वजह क्या है वो बताऊंगा मैं इंशाअल्लाह। दूसरी वजह जो बैतुल मुक़द्दस को लाया गया, उसकी दूसरी वजह यह है कि वहां से आसमान पर जाना था, वहां से क्या करना था, आसमान पर जाना था। आसमान का दरवाजा बिल्कुल बैतुल मुक़द्दस के सीध में है, आसमान का दरवाजा बिल्कुल बैतुल मुक़द्दस की सीध में है, तो लिहाजा बैतुल मुक़द्दस ले जाया गया, अंबिया की इमामत करवाई गई, अंबिया को दीदार करवा दिया गया। जिन अंबिया ने आलम अरवाह में सरकार को नबी माना था, ईमान लाए थे, रसूल माना था, ये इल्म मुशाहदा ऐनुल यकीन करवाया गया, उसके बाद वहां से करीबी दरवाजे से ले जाया। एक दूसरी वजह ये, और एक नॉलेज के वास्ते आपको एक बात बता रहा हूं, यौम युनादिल मुनादी मिन मकानिन करीब, गौर से सुनिए, उस दिन क़ियामत के दिन पुकारने वाला एक मुकाम खरीब से पुकारेगा, पुकारने वाला पुकारेगा। तो ये मुकाम खरीब कौन है, इसकी तफसीर में काब रजी अल्लाह ताला अन्हु से बाद मुफस्सिरीन ने ये लिखा है तफसीरी में कि आसमान, बैतुल मुक़द्दस के पास भी आसमान है, दुनिया के हर इलाके के पास भी आसमान है, लेकिन बैतुल मुक़द्दस के पास जो आसमान है उसकी दूरी दुनिया के दीगर मुकामात की दूरी से 18 मील कम है, 18 मील कम है। यहां 18 मील कम है, बाकी हर जगह 18 मील दूर है, दूरी में इतनी कमी है, 18 मील कमी है। तो आप गए तो कैसे जाते, शार्ट रास्ते से जाते ना जी, तो यहाँ शार्ट रास्ते का भी सबूत मिलता, मगर शार्ट रास्ता किसी को सताने के वास्ते, किसी को जो है ना वो ठगने के वास्ते नहीं रहना, गलत मकासद के लिए ना, कोई पैसे बचाने वास्ते, पेट्रोल बचाने वास्ते, किसी और तरीके से, मगर रूल के खिलाफ नहीं होना, जैसा हमारे पास बारानगर के पास होता। अब कहाँ पैसे देना पड़ता कि बोल लोग बाजू से गली से निकल जा रहे हैं, वो है ना क्या है जी, वो टूल गेट के पास, बोला भी होशियार है, बड़े खोद दिए खत्म गड़े। आप पुलिस वाले भी आखिरी होते, सब समझे रहे तो मालूम रहता। तो बहरहाल तो ये तो अजीज़ान मोहतरम, ये था एक दूसरी वजह बैतुल मुक़द्दस को ले जाने की, कि वहां से डायरेक्ट क्या है, आसमान का दरवाजा वहां से डायरेक्ट है। काबतुल्लाह के मुकाबिल में डायरेक्ट ऊपर 7 आसमानों का जो काबा है, जिसको बैतुल मामूर कहा जाता है, वो काबतुल्लाह के बिल्कुल सीध में है। उलमा ने यहां तक भी कहा कि अगर उस काबे को गिरा दिया जाए तो डायरेक्ट ये काबे पे गिरेगा, उतना सीध में, उसको बैतुल मामूर कहते हैं। यहाँ इंसान तवाफ करते हैं, वहाँ फरिश्ते तवाफ करते हैं, हर दिन 70,000 फरिश्ते उसका तवाफ करते हैं। जो एक मरतबा तवाफ करता है फिर कभी उसकी बारी क़ियामत तक नहीं आती। वत्तूर व किताबिन मस्तूर फी रक़्बिन मंशूर वल बैतिल मामूर के हवाले से जो है ना सूरह तूर में मुफस्सिरीन ने ये बात लिखी है। तो बहरहाल अज़ीज़ान मोहतरम, खुलासा गुफ्तगू एक वजह ये। अब आइए जो अहम वजह है बैतुल मुक़द्दस से, मस्जिद हराम से बैतुल मुक़द्दस की तरफ ले जाने के लिए अहम वजह क्या है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक मरतबा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ की थी, रब्बी अरिनी कैफ़ा तुह्यिल मौता, रब्बी अरिनी कैफ़ा तुह्यिल मौता, ऐ अल्लाह मुझे दिखा के तू मुर्दों को कैसे जिंदा करता है, मुर्दे कैसे जिंदा होते हैं मुझे दिखा। तो अल्लाह ने फरमाया अवलम तुमिन, क्या आपको मेरे जिंदा करने पर ईमान नहीं है। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने क़ाला बला वलाकिन लियत्मइन्ना क़ल्बी, ताकि मेरे दिल को क्या हो जाए, इत्मीनान हो जाए। तो फ़ख़ुज़ अर्बअतम मिनत तैर फ़सुरहुन्ना इलैक सुम्मा जअल अला कुल्लि जबलिन मिनहुन्ना जुज़अन सुम्मा दुअहुन्ना यातीनका सअय्याल। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म दिया 4 परिंदे लो, चील, गिद्ध वगैरह वगैरह 4 परिंदे बताए गए, वो लोग लो, उनको काट के ज़ुबा करके उनका ख़ीमा बना के गोश्त पूरा मिला दो उनका, उनके सरों को क्या करो 4 जिहतों में रख दो, फिर उनको बुलाओ तो फिर वो आएंगे। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने क्या किया,
4 پرندوں کو کاٹا، گوشت ملا دیا پورا، سب ملا کے سر جو ہے نا سب کا گوشت مل گیا، سب پر گوشت سب ملا دیا، اس کے بعد 4 مقامات پر ان کے سر رکھے، تو رکھنے کے بعد اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے بلایا کہ آ جاؤ، تو پھر جو ہے نا وہ پرندوں کے یہ اجزاء اڑ گئے، پھر جو سر کا جو جسم تھا وہ اس کو لگ گیا، لگنے کے بعد پھر وہ پرندے زندہ ہو کر اڑتے ہوئے آ گئے۔ معلوم یہ ہوا کہ حقیقت میں زندگی دینے والا اللہ ہے، مردوں کو زندہ دینے والا اللہ ہے، وہ کہتا ہے ہو جا تو زندہ ہو جاتا ہے، لیکن اللہ اپنی یہ صفت اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے وہ بھی زندہ کر دیتا ہے۔ اللہ کی دی ہوئی صفت ہوتی ہے، وہ اپنے بندوں میں سے کسی کو یہ صفت دے دے تو اگر وہ مردے کو بلائے تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ زندہ ہو جاتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے خود قرآن میں ہے وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ کہ مردے کو حکم دیتے قُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ تو مردہ اٹھ کر کھڑا ہو جاتا۔ تو بہرحال ابراہیم علیہ السلام نے مردے زندہ کیسے ہوتے ہیں یہ مطالبہ کیا تھا اللہ سے، بات واضح ہے، مطالبہ کیا تھا اللہ سے۔ میں مختصر جا رہا ہوں، اس میں بھی وجوہات کئی نہیں بتا رہا ہوں، مختصر، ابھی دیگر انبیاء کے بھی اس کے اندر باتیں ہیں، لیکن میں ایک ایک مثال، ایک زمین کی ایک آسمان کی بتا رہا ہوں۔ بیت المقدس سے یہاں تک لے جایا گیا، پھر وہاں سے آسمانوں تک لے جایا گیا، تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ اے اللہ مردے کیسے زندہ ہوتے ہیں وہ بتا، تو مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے یہ بتا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے مطالبے پر اللہ رب العزت نے ڈائریکٹ مردے کو زندہ نہیں فرمایا، بلکہ پرندوں کے ذریعے سے وہ جو ہے نا بات سمجھائی، پرندوں کے ذریعے سے مثال جو ہے نا بیان فرمائی۔ ابراہیم علیہ السلام نے تو کوئی پرندے کا ذکر نہیں کیا تھا، لیکن اللہ نے پرندوں کے ذریعے سے وہ بات سمجھائی۔ لیکن یہاں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو قبروں پر سے گزار کریے نہ مطالبہ کیا، نہ جو ہے نا مطالبہ کیا کہ اے اللہ مجھے مردے کیسے ہوتے ہیں، زندے کیسے ہوتے ہیں، ان کی زندگی کیسی ہوتی ہے، ان کے معاملات کیا ہوتے ہیں، یہ مطالبہ اللہ سرکار نے نہیں کیا، لیکن بغیر مطالبے کے عالم برزخ پر سے گزارا گیا، مردوں کی کیفیات بتلائی گئی، اس کی وجوہات ان کے اعمال کو بتلایا گیا۔ تو لہذا یہی وجہ ہے کہ خلیل وہ ہے جو خدا کی رضا چاہے، جو خدا سے طلب کرے، حبیب وہ ہے جس کو خدا چاہے، جس کو خدا بغیر سوال کے عطا کرے۔ ایک وجہ یہ تھی بیت المقدس سے اور مسجد حرام سے بیت المقدس لے جانے کی، اور دوسرا موسیٰ علیہ السلام نے کہا ربی ارینی، اے اللہ اپنا دیدار کروا، تو اللہ نے فرمایا لن ترانی، تم مجھے دیکھ نہیں سکتے۔ جب اصرار بڑھ گیا، شوق بڑھ گیا دیدار الہی کا، تو اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے اس پہاڑ کو دیکھو، ولیکن انظر الی الجبل، پہاڑ کو دیکھو، اگر وہ میں اس پر ایک تجلی ڈالوں گا، ایک تجلی، اگر وہ باقی رہا فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، اگر وہ اپنے مقام پر باقی رہا تو پھر کیا ہے معلوم، وہ تم نے کیا کر لیا، مجھے دیکھ لیا۔ جلوے کو دیکھ لو، سمجھو دیکھ کر سمجھ جاؤ کہ دیدار ہو گیا۔ تو لہذا جب اللہ نے تجلی فرمائی تو موسیٰ علیہ السلام فخر موسیٰ صعقا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر گئے، تو اللہ کی ایک تجلی کی تاب کیا کر سکے، نہ لا سکے۔ یہاں موسیٰ دیدار کا مطالبہ کر رہے تھے، اللہ فرما رہا تھا، ادھر موسیٰ کہہ رہے تھے ارینی، خدا فرما رہا تھا لن ترانی۔ ارینی خدا کہہ رہا، موسیٰ کہہ رہے تھے، خدا کہہ رہا تھا لن ترانی، لیکن یہاں مصطفیٰ نے مطالبہ نہیں کیا، حرم میں آرام کر رہے ہیں، بلا کر بارگاہ میں بلا کر دیدار کرواتا ہے۔ اگر یہ خواب کا واقعہ ہوتا تو موسیٰ علیہ السلام نے سرکار سے افضل ہوتے دیدار کے معاملے میں، کیونکہ انہوں نے تجلی ہی صحیح بیداری کی حالت میں دیکھی تھی، لیکن سرکار نے خدا کو بھی نیند کی حالت میں دیکھا، تو کیا عظمت کی بات ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو عزیزان محترم، اور ایک آخری وجہ بول کے اپنی گفتگو کو سمیٹ لیتا ہوں، دیدار کے متعلق 2 باتیں بول کے آپ کو میں اپنی گفتگو کو سمیٹ لیتا ہوں، اس کے بعد دیدار کے متعلق 2 باتیں بتا کر۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو دنیا میں
खलीफा बनाकर भेजाया, अपना नाइब बनाकर भी, इन्नी जाइलुन फिल अर्दी खलीफा, मैं ज़मीन में अपना नाइब बनाकर इंसान को क्या कर रहा हूँ, भेज रहा हूँ। तो आप क्या हैं, नाइबे खुदा हैं, नाइबे खुदा। अगर बुजुर्ग नाइबे रसूल हो तो क्या बुरी बात है। तो नाइबे खुदा हैं आप। अल्लाह अकबर, इन्नी जाइलुन फिल अर्दी खलीफा, खलीफा बने तो जानशीन नाइब, जानशीन नाइब। तो नाइब बनाकर अल्लाह ने भेजा, ये इंसान का मुकाम है। और भेजने के दो मकसद है, एक तो दुनिया आबाद हो, दुनिया आबाद हो, जैसा कि आप निकाह में सुनते रहते हैं, वबस्ता मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाआ, आदम और हव्वा से अल्लाह ने क्या किया मालूम है, कई दुनिया को आबाद किया, कई दुनिया को क्या है, बसाया, है ना। ये तो बहरहाल निकाह में भी आप सुनते रहते हैं, खुतबे में ये आयत है। तो दुनिया को आबाद करना दूसरा मकसद। तीसरा अहम मकसद जो इंसान को भेजने का था, लियाबुदून, ताकि वो क्या करे मालूम है, मैंने जिन्नो इंसान को इसलिए पैदा किया ताकि वो मेरी इबादत करे। ठीक है, जो मकसद, तो इंसानों में तीन किस्म के लोग होते हैं। एक तो मकसद को बिल्कुल, जो मकसद को पेश नज़र रखकर ज़िंदगी गुजारते हैं, हमेशा अपनी दुनिया में आने का मकसद उनके पेश नज़र होता है, वो अल्लाह वाले हैं, अम्बिया हैं, सालिहीन हैं, जो हमेशा अपनी दुनिया में आने के मकसद को पेश नज़र रहे, दुनिया में भी कामयाब रहे, आखिरत में भी कामयाब रहे। बाज़ लोग वो होते हैं अपने मकसद को पूरे तौर पर भुला बैठते हैं, पूरे तौर पर भुला बैठते। बाज़ लोग वो होते हैं कि जो है ना, ख्वाहिश तो होती है मैं अच्छा बनूं, लेकिन शैतान पर काबू नहीं पा सकते। मौलाना का बयान सुने, आज फजर की नमाज पढ़ूंगा बोल के कैसा भी सोच के गए, ख्वाहिश के जज्बे के साथ सो गए, फजर के अलार्म होते वक्त भूल गए, मौलाना को भी भूल गए, तकरीर को भी भूल गए। तो इंसानों में से अक्सर इंसान ऐसे होते, कोई भी इंसान हो, आप कितना भी बुरा होंगे, शराबी होंगे, जन्नत में जाना चाहता नहीं जाना चाहता, नहीं जाता बोलता, जातो बोलता, फिर काम वैसे कर रहा हो, अल्लाह करीम। एक नया आ गया, अरब से आ गया ये वायरस, कोरोना वायरस। कैसा कोरोना वायरस चाइना से आया था, कहते ये अरब से, अल्लाह करीम बोले, समझे। तो ये बहुत खतरनाक है, शैतानी वसवसा। अल्लाह से डरना भी, उम्मीद भी रखना, दो भी रहना, समझे। पूरा डरते रहे तो भी कुफ्र है, पूरा डरना भी, पूरा उम्मीद रखना भी, ये भी क्या है, बेखौफ हो जाना भी, ये भी कुफ्र है। डरना भी, वो भी करना तो है, उम्मीद भी रखना। ठीक है, अब्बा गुस्से में रह क्या करते हैं, खामोश पीछे पीछे रह जाना, खुशी में रह क्या करना, जो मांग कर रहा है वो कर लेना। तो गज़ब, वालिद के गज़ब से डरना भी, खुशी से फ़ायदा उठाने की भी कोशिश करना। तो लिहाजा बिला तशबीह व तमसील, अल्लाह से डरना भी, उसकी इबादत भी करना, और फिर जो है ना उससे क्या है मालूम है, तलब भी करना, उम्मीद भी रखना। बहरहाल किससे रखेंगे, उससे नहीं, तो समझे। अल्लाह के अलावा किसी से उम्मीद रखना वो जो है ना बेकार है। दुनिया में कोई उम्मीद रखे भी तो आप तो पहले पूरी नहीं होती, अक्सर पूरी हुई तो भी वो उम्मीद चुपके पूरी नहीं करता, बाद में फिर क्या तो भी रखता आपके ताल्लुक से, समझे। मैं तुम्हारा उस वक्त दिया था ना कर्जा, आप मेरे दो, वो एक ही ज़ात है। दो मखलूक जो है ना, मखलूक से कभी भी उम्मीद रखे तो उम्मीद अक्सर टूटती है, कभी पूरी भी होती है तो वो अपने साथ बोझ लेकर आती है। खुदा की ज़ात एक ऐसी है, उससे उम्मीद रखो तो टूटती भी नहीं, उसके साथ फिर दोबारा कोई चीज़ आती भी नहीं। और मखलूक, दूसरी बात, मखलूक वो है जो सर कटा कर भी राज़ी नहीं होती, खुदा वो है जो दो आंसू बहाकर राज़ी होती है। ये बात है। अब आपके सामने है, मखलूक को इख्तियार करें या खुदा को इख्तियार करें। तो बहरहाल, तो हर इंसान की एक ख्वाहिश होती है। क्या होती है? हर इंसान की एक ख्वाहिश होती है। महबूबा पूरा जेब खाली करके भी छोड़ के चले जाती, महबूबा गर्लफ्रेंड पूरा खाली कर देती, चक लगाती, उसके बाद दीवाना बना के छोड़ देती, कोटा पागलों की तरह फिरते रहता। लेकिन वही मोहब्बत मुस्तफ़ा जाने रहमत से अगर करता तो फिर वो काबिला अलग होता, दुनिया व आखिरत में कामयाबी होती। वो मोहब्बत सहाबा ने की थी, वो मोहब्बत औलिया ने की थी। नात में हम बहुत ज्यादा नात पढ़ते हो, माफ करना गलत मत समझिए, मैं थोड़ा खुला बोलने का आदी हूँ। हर आदमी नात में मदीना कब जाऊंगा, मदीना बुला लीजिए, मदीना बुला लीजिए, मगर कभी आपने कोशिश की है कि मैं मदीना जाऊंगा भी? चार पैसे आते रहते, दूसरे काम आते वगैरह रख देते। जिसके पास नहीं है मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो गरीब है उसके कुछ भी नहीं।
لیکن ہمارے پاس الحمدللہ اتنے لوگ ایسے بھی ہیں صاحب استطاعت ہیں، مالدار ہیں، اور ہر مسجد میں نعت میں بڑا سرکار سے ملاقات کی، مدینے کا دیدار کی، میری موت مدینے میں ہو جائے، وہ ہو جائے، یہ ہو جائے، لیکن کبھی اس کے لیے آپ جائزہ لیجئے کتنے لوگ کوشش کریں اس کے لیے۔ اس کے علاوہ گرل فرینڈ یا گرل فرینڈ بولے نہیں آ رہا کیونکہ وہ زبان زد نہیں ہے جملہ، سمجھے، ضرورت نہیں پڑی ضرورت نہیں پڑی کیونکہ بڑے لوگ پہلے بند دیے تھے رسی، تو بہرحال بول دیے تھے بیٹا یہ تمہاری ہے، زیادہ ادھر ادھر نہیں بھاگنا۔ میں یہ ہنسی کی باتیں اس لیے کروں تاکہ آپ کے اندر کیا ہے تھوڑا چستی آ جائے۔ تو بہرحال بیوی اگر کوئی خواہش کرے تو کیسا بھی خرچ لیں گے، کیسا بھی کریں گے، کیسا بھی جمع کر کے کیا کریں گے، جو ہے نا لائیں گے، لیکن یہ بیوی کی محبت میں خرچ لیں گے، کیسا بھی کریں گے، کیسا بھی جمع کریں گے۔ بیٹے کا برتھ ڈے ہے، سب کچھ کریں گے، جمع کریں گے، کیسا بھی کریں گے۔ شادی ہے بیٹے کی، بچپن سے نوکری میں سے PF کٹائیں گے، لیکن سرکار کے دیدار کے لیے کبھی ہم میں وہ کوشش ہوتی ہے، مگر نعت میں جذبہ تو بڑا نظر آتا ہے، الفاظ تو زبان سے بڑے نظر آتے ہیں۔ وہ بھی کب ہوتا ہے دیدار؟ بڑھاپے میں، جب گھٹنے چلنے نہیں آتے، پیران چلنے نہیں آتے، جب ہم کیا کرتے ہیں جاتے ہیں، جب صحت اچھی ہو، ایک کیفیت ہو، جوانی ہو، ویسے وقت میں اگر جانے کی یہ ہمیں اس کو وہ کوشش وہ توفیق ہمیں نہیں ہوتی۔ تو لہذا میرا بولنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ نے دیا ہے، رقم ہے، ضروریات زندگی سے اللہ نے آپ کو دیا ہے، تو صرف نعت مت پڑھیے، وہ تڑپ حقیقت میں دل میں پیدا کیجیے، اس کے لیے کوشش بھی کیجیے۔ بہرحال میں کدھر جا رہا تھا؟ تو ہر مسلمان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ کیا کرے، میں اچھا انسان بنوں، نیک بنوں، نمازی بنوں، کسی کو چونا مت لگاؤں، زنا نہیں کروں، شراب نہ پیوں، فلاں نہیں پیوں، فلاں نہیں پیوں۔ لیکن ہوتا کیا، شیطان کے غلبے میں، نفس کے غلبے میں آ کر کیا کرتا بولے تو گناہ کیا ہے، گناہ کر بیٹھتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ خواہش تو اچھے بننے کی ہوتی ہے، لیکن شیطان کے نرغے میں آ کر کیا ہو جاتا ہے، گناہ کر بیٹھتا ہے۔ ہزاروں خواہشیں اتنی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بڑے ارما نکلے مگر پھر بھی کم نکلے انہیں ایسا۔ تو بہرحال خواہش تو ہوتی ہے اچھا بننے کی، لیکن شیطان آ کر اسے بننے نہیں دیتا۔ تو سرکار کو قبر کا دیدار کروایا جا رہا ہے، صرف دیدار نہیں کروایا گیا بلکہ سرکار جبرائیل سے پوچھ رہے ہیں کہ انہیں عذاب کیوں دیا جا رہا ہے۔ جبرائیل غلام کو معلوم ہے کہ عذاب کیوں دیا جا رہا ہے، آقا کو نہیں معلوم۔ یہ لا علمی کی بنیاد پر سوال نہیں تھا، سوال ہمیشہ نامعلوم کو معلوم کرنے کے لیے نہیں ہوتا۔ خدا نے بھی موسیٰ سے پوچھا تھا، وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، موسیٰ تمہارے سیدھے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو موسیٰ نے کہا ہِیَ عَصَایَ، وہ میری لکڑی ہے۔ تو لہذا کیا خدا کو نہیں معلوم تھا کہ موسیٰ کے ہاتھ میں لکڑی ہے؟ موسیٰ کے ہاتھ میں لکڑی ہے، نہیں معلوم تھا؟ معلوم تھا۔ پوچھا کیوں؟ اس لیے کہ بتا دے موسیٰ کہ لکڑی کے اغراض کیا ہے، لکڑی کیا کام آتی ہے۔ تو موسیٰ نے کہا، کیا کہا، اتوکئ علیہا، اگر کوئی نالا آتا ہے پار نہیں کر سکتا تو بیچ میں لکڑی رکھ کر میں چھلانگ لگاتا ہوں، لکڑی یہ کام میں آتی ہے۔ وَأَحُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي، میں اپنی بکریوں کو اس سے کیا کرتا ہوں، ہانکتا ہوں۔ اور کئی مفسرین نے دوسری باتیں پتہ جھڑانے کے لیے بھی استعمال کرتا ہوں، وغیرہ وغیرہ۔ بہرحال تو لہذا سوال ہمیشہ نامعلوم کو معلوم کرنے کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ سوال کی مصلحتیں کئی ہو سکتی ہیں، کبھی امتحان بھی ہوتا ہے۔ میں آپ کو پوچھ سکتا ہوں، بتاؤ سرکار کے والد کا نام کیا ہے، تو کیا میرے کو نہیں معلوم؟ آپ کا امتحان لینا چاہ رہا ہوں۔ تو لہذا یہاں سرکار اس لیے پوچھ رہے تھے جبرائیل سے تاکہ بے نمازی کا سزا کیا ہے معلوم ہو، اور شرابی کی سزا کیا ہے معلوم ہو، امانت میں خیانت کرنے والے کی سزا کیا ہے معلوم ہو۔ تو جو آدمی اچھائی کا جذبہ رکھتا ہے لیکن شیطان کے غلبے کی وجہ سے ان برائیوں سے بچ نہیں سکتا، وہ کم از کم یہ سن کر تو اچھائی کی طرف آ جائے، یہ سن کر تو بھی اچھائی کی طرف آ جائے۔ چوری کرتا ہے تو یہ سن کر نہیں کرنا دل میں ہوتا ہے، لیکن مجبوری میں شیطان کے بہکاوے میں آ کر کرتا ہے، تو یہ چیز، یہ عذاب جب دیکھ لیتا ہے تو چھوڑنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ جیسا کہ پولیس کا یا قانون کا جو ہے نا، اس کی سزا انسان کو جرم کرنے سے بچاتی ہے۔ اب آپ کو میں بولا جا کے کسی کو مرڈر کر دے تو میں نے کرتا بھائی، وہ تو کئی کو یاد میں پولیس کے چکرہ کون کاٹنا، وہ کون کرنا، یہ کون کرنا، وہ تو قانون اور سزا کا ڈر انسان کو کیا کرتا ہے، جرم سے کیا کرتا ہے، جو ہے نا بچاتا ہے۔ تو یہ بتلایا گیا، یہ حالات ذکر کیے گئے تاکہ لوگ دیکھیں کہ میں کس عمل کو کر رہا ہوں، کس برائی میں مبتلا ہوں، انہیں کیا کرے، اس میں ملنے میں کیا ہے، چھوڑنے میں مدد مل سکے۔
یہ مصلحت بھی تھی تمام چیزوں کے سیر کروانے کی۔ اب آخری بات، سرکار تشریف لے گئے پہلے آسمان پہ، دوسرے آسمان پہ تھی۔ پہلے آسمان پہ آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، دوسرے آسمان پہ عیسیٰ اور یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ یہ دونوں خلیرے بھائی ہیں، کون؟ عیسیٰ اور یحییٰ علیہ السلام۔ اور پھر تیسرے مقام پہ، تیسرے آسمان پہ یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، چوتھے آسمان پہ ادریس علیہ السلام سے۔ ہر ایک کے الگ الگ واقعات ہیں، میں آخری میں دیدار کی طرف آ رہا ہوں۔ پانچویں آسمان پہ ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، چھٹے آسمان پہ موسیٰ علیہ السلام سے، ساتویں آسمان پہ ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اس کے بعد سدرۃ المنتہا گئے، جبریل نے عرض کی کہ یا رسول اللہ 2 رکعت نماز پڑھیے، برکت حاصل کرنے کے لیے، مقام کو تبرک بنانے کے لیے۔ جبریل جو سدرۃ المنتہا پر نماز پڑھنے کی گزارش سرکار سے کر رہے تھے، اس مقام کی برکت سرکار حاصل کریں اس لیے نہیں، بلکہ سرکار کے قدوم کی برکت سے وہ مقام متبرک ہے۔ کیونکہ 1,24,000 انبیاء علیہ التسلیم میں سے وہاں کوئی نہیں آئے تھے، آئے تو جو ہے نا سردار انبیاء آئے، تو لہذا برکت بخشنے کے لیے اپنے مقام پر، تو لہذا وہ کبھی کبھار نماز برکت حاصل کرنے کے لیے بھی پڑھی جاتی ہے، کبھی کبھار برکت پہنچانے کے لیے بھی جو ہے نا کی جاتی ہے۔ قبرستان میں جا کر آپ قرآن پڑھتے ہیں، اولیاء کے پاس زیارت کرتے ہیں، عام مرحومین کی بھی زیارت کرتے ہیں۔ مرحومین کی زیارت ثواب پہنچانے کے لیے ہوتی ہے، اولیاء کی زیارت فیض حاصل کرنے کے لیے ہوتی ہے، سرکار کی زیارت شفاعت کا پروانہ لینے کے لیے۔ تو بہرحال عزیزان محترم، تو بہرحال جبریل علیہ السلام وہاں گئے، پھر جنت کی سیر ہوئی، دوزخ کی سیر ہوئی، وہاں کے حالات الگ ہیں، وہاں کی کیفیات الگ ہیں۔ اس کے بعد جبریل جو ہے نا وہاں سے آگے آئے کہ اب آگے بڑھنے لگے، تو جبریل امین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اب جبریل کے حدود ختم ہو گئے یہاں سے، اب لو تجاوزت انملۃ لاحرقت او کما روی، کہ جو ہے نا اگر میں یہاں سے 1 انچ بھی اگر جو ہے نا ایک پورا کہتے ہیں، پورا ہے جو سامنے کا حصہ، اتنا بھی اگر میں آگے بڑھ جاؤں، 1 انچ بول سکتے ہیں آپ اس کو، تو وہ جو ہے نا وہ اگر میں جل کر راکھ ہو جاؤں گا، میرے حدود بس یہاں تک ہے۔ اس کے بعد سرکار آگے بڑے وہاں سے انوار و تجلیات کا ایک عالم تھا، بارگاہ رب العزت کے قریب پہنچے تو آواز آنے لگی، ادنو یا محمد، ادنو یا محمد، ادنو یا محمد، ادنو یا محمد۔ سرکار بڑھتے گئے، ایک مقام پر ایسا آیا کہ آپ کو تجلیات الہی کی وجہ سے ایک وحشت ہونے لگی، تو وہاں سے ابو بکر کی آواز میں آواز آئی، کیونکہ غیر مانوس مقام پر ایک مانوس آواز آتی ہے تو آدمی کو تھوڑا سا ہمت ہوتی ہے۔ اگر آپ اندھیرے میں تاریکی میں جا رہے ہیں، ایک جنگل میں جا رہے ہیں، کوئی بھی نہیں دکھا، آپ کی امی کی یا ابو کی آواز آ جائے یا بھائی کی آواز آ جائے تو ارے کوئی ہے، یا ہمت ایک وہ جو ہے نا وہ ہوتی ہے۔ تو بہرحال تو وہ اس کے بعد آگے بڑھے، تو اس کے بعد جو ہے نا اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے محبوب کیا لائے؟ ایک دوسرے سے ملنے جاتے ہیں تو تحفہ دیتے نا، خدا تو تحفے کا محتاج نہیں ہے، لیکن محبوب کی عظمت بتانا مقصود ہے کہ اے محبوب کیا لائے ہو؟ تو جو ہے نا التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام ہو گیا، اے اللہ میری اور میری امت کی مالی اور بدنی عبادتیں میں تیری بارگاہ میں کیا کرتا ہوں؟ پیش کرتا ہوں۔ یا کوئی دوسری چیز نہیں لے گئے، یہاں پر ایک سلیقہ آپ کو یہ بھی مل رہا ہے، کسی کو تحفہ دے رہے ہیں تو اس کی مناسبت سے تحفہ دو، اس کو کام نہیں آتا، کچھ بھی نہیں آتا، تحفہ دے رہے، ایسی چیز دو جو اس سے کیا ہو سکے، کام میں آ سکے۔ ہمارے پاس عام طور پر شادیوں میں لیمن سٹاں گھڑیاں اتنے آتے ہیں کہ ضرورت خانے میں بھی گھڑی لگانے کی ضرورت پیش آتی ہوتا نہیں ہوتا، اس سے بہتر پیسے دے دو نا، صحیح ہے نہیں؟ تو بہرحال دیکھے سو مشاہدہ ہے بھائی، ذاتی تجربہ سب نہیں آتا۔ اور دیکھا کون لیٹر شادی میں کسی کے آتا لیمن سیٹ گھڑی، لیمن سیٹ، اس کے گھڑیاں رہ کے بھی گھڑیاں لے رہے، گھڑیاں دے رہے، مگر پھر بھی ٹائم کے پابندی ہے۔ تو بہرحال تو یہ تحفہ جو ہے مناسبت سے، کبھی کسی عالم دین کو تحفہ دے رہے ہیں، آپ اس کو کوئی کتاب دیجیے، وہ پڑھے گا، آپ کا تحفہ کام میں آئے گا۔ عالم دین کو جا کے جو ہے نا گٹکا دے رہے تحفے میں، سمجھے، یا کوئی تو ایسی چیز دے رہے، پینٹ بوشرٹ دے رہے، اس کو پہنتا ہی نہیں، ایسا نہیں ہونا۔ لباس میں دے رہے تو ایک شیروانی، کرتا پائجامہ، یا کوئی کتاب دیجیے، ایک دینی کتاب، نہیں انگلش کی جو ہے نا بچوں کی وہ گرامر کی کتاب دے رہے اس کو تو
کیا کریاں لے گئے، سمجھے؟ ہاں، تو بہرحال یہ چند بات ہے۔ تو یہاں سرکار اللہ کی ذات کی مناسبت سے کیا تھی کہ اللہ بندوں کی عبادت کو پسند فرماتا ہے، تو سرکار نے بندوں کی مالی اور بدنی عبادتیں اللہ کی بارگاہ میں پیش فرمائی۔ تو اللہ نے ان عبادتوں کو قبول فرماتے ہوئے کہا السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی تم پر سلامتی ہو، اے نبی تم پر سلامتی ہو۔ دیکھیے کیا معاملہ ہے، سلامتی تو دنیا میں بھی جبرائیل کے ذریعے سے بھیجتا تھا، جبرائیل کئی مرتبہ آتے تھے، یار اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سلام فرماتا ہے، یہ کر، وہاں سلامتی تھی لیکن آواز اور دیدار نہیں تھا، یہاں سلامتی بھی ہے، محبوب کا مشاہدہ بھی ہو رہا ہے، سلامتی کے الفاظ بھی سنائی دے رہے ہیں، کلیم اللہ کی شان بھی ہے، حبیب اللہ کی شان بھی ہے، شان کلیمی بھی ہے، شان حبیبان حبیب۔ تو لہذا اس کے بعد سرکار، عام طور پہ انسان پیسہ آ گیا یا اچھے مقام پہ چلا گیا تو لوگوں کو، غریب دوستوں کو، چھوٹے دوستوں کو جو کمتر ہے ان کو بھول جاتا، ان سے بات کرنا، ان سے ملنا بھی پسند نہیں کرتا، اور خوشی کے موقع، غم کے موقع پر اللہ بھی یاد آتا، مخلوق بھی یاد آتی، جو ہے نا، خوشی کے موقع پر کوئی بھی یاد نہیں آتا، انسان بھول جاتا، سمجھے؟ تو لہذا ویسے خوشی کے موقع پر وہ اعزاز حاصل ہو رہا ہے، دیدار الہی کی محویت ہے، دیدار الہی کا عالم یہ ہے، ما زاغ البصر وما طغى، نگاہ ایسے ٹک ٹکی باندھ کر اللہ کا دیدار کر رہے ہیں کہ نگاہ جھپک بھی نہیں رہی ہے، پلک بھی، اور ادھر ادھر بھی نہیں ہو رہی ہے، یہ بیداری میں رہے تو چھوٹا، دن میں رہتے ہوتا، دیداری میں رہے، بیداری میں۔ السلام علیکم، تو جب اللہ نے سلامتی بھیجی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر تو فوراً امت کا خیال آیا اور کہا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، سلامتی ہو ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر۔ وہاں سرکار تھے اکیلے، لیکن ہم پر کیوں کہا؟ ہم پر کہہ کر گناہگاروں کو شامل کر لیا، اور والا عباد اللہ صالحین کہہ کر نیکوکاروں کو علیحدہ بیان فرمایا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس بخشش کا ایک آسرا عبادت تو ہے، گناہگاروں کے ساتھ سوائے سہارے کے اور کچھ نہیں ہے۔ اللہ کی سہارا، اللہ کی ستاریت، مصطفیٰ کی شفاعت کے علاوہ ان کا کوئی سہارا نہیں ہے، مصطفیٰ جان رحمت کس کا اور اللہ کے علاوہ کوئی سہارا نہیں ہے۔ تو گناہگاروں کو اپنے قریب کر لیا، نیکوکاروں کو علیحدہ بیان فرمایا، لیکن فراموش کسی کو بھی نہیں کیا، تو لہذا یہ گناہگاروں کو کبھی نہیں بلایا۔ تو ہم گناہگار ہیں تو کم از کم یہ وقت کو یاد کریں اور کم از کم نماز پڑھیں، تاکہ سرکار کی وہ عنایتیں جو تھی اس کا تو جو ہے نا تصور آ سکے، وہ عنایتیں تو جو ہے نا دن میں 5 وقت کیا ہو سکے، ہمارے پیش نظر کیا ہو سکے کہ سرکار نے اتنے معزز مقام پر بھی امت کو نہیں بھلایا۔ پھر وہاں فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، اللہ نے اپنے بندے کو جو وحی کرنا تھا وہ کر دیا۔ تو جو ہے نا وہ جیسا کہ وہ قوالی کا شعر ہے، خلوت میں کیا کیا باتیں ہوئی، اس راز کا کوئی نہیں محرم تیرے سوا یا محمد۔ تو بہرحال بعض علماء نے جو ہے نا باتیں بیان کی ہیں، کیا کیا باتیں ہیں، بعض نے نہیں بیان کی۔ پھر 50 نمازوں کا جو ہے نا تحفہ ملا، 50 لے کر آ رہے تھے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ کی امت 50 نہیں پڑھ سکتی، 50 جو ہے نا، پھر گئے تو اللہ نے 50 سے 5 کم کر دیے، 45 40 30 35 فلاں یہ ہوتا گیا۔ اس کے بعد آخر میں 5 لے کر آئے تو بھی موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ بھی آپ کی امت نہیں پڑھ سکتی، صحیح اندازہ لگائے تھا، تو آپ کی امت یہ بھی نہیں پڑھ سکتی۔ تو پھر سرکار نے فرمایا مجھے اس سے کم کرانے میں حیا معلوم ہوتی ہے، تو امتیوں کو بھی اس سے کم پڑھنے میں حیا ہونی چاہیے، امتیوں کو بھی اس سے کم کرنے میں حیا ہونی چاہیے۔ اس حیا کو جو سرکار نے معاف کرانے کے معاملے میں پیش نظر رکھا تھا، اسی حیا کو ہم امتی ہیں تو پھر یہ نماز کو ترک کرنے میں اس حیا کو پیش نظر رکھیں۔ تو لہذا عزیزان محترم، وہ 5 مرتبہ اس کے بعد گئے تو پھر ہر مرتبہ 5 کم ہو رہے تھے، 5 کے بعد پھر جانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ رہسو بھی ختم کر دے بولنے کا مطلب ہے، تو سمجھے وہی ہوتی نا بات، تو وہ 5 رہسو بھی ختم کر دے بولنے اسی بات ہو جاتی۔ تو سرکار کو شرم آ گئی، تو اللہ نے، سرکار واپس ہوئے 5 کم کرا کے، تو اللہ نے فرمایا مصطفیٰ ہماری شان یہ نہیں ہے کہ دے کر واپس لے، لہذا دیے تو 5 ہے، ثواب 50 کا ہی رہے گا، ثواب 50 کا ہی رہے گا۔
عزیزان محترم، اللہ کو معلوم تھا آخری میں 5 ڈکلیئر ہونے والے ہیں، پھر 9 مرتبہ پھرانے کی کیا ضرورت تھی؟ 9 مرتبہ بار بار پھرانے کی کیا ضرورت تھی؟ عزیزان محترم، وہاں 2 شوقوں کی 2 چیزوں کی تکمیل تھی۔ ایک تو یہ کہ اللہ اپنے محبوب کو بار بار دیدار کی لذت سے سرفراز فرماتا رہے، بار بار دیدار کی لذت سے سرفراز فرماتا ہے۔ جملہ 10 مرتبہ معراج میں دیدار ہوا، 9 مرتبہ بخشش کے سلسلے میں اور 1 مرتبہ حقیقت۔ 9 5 45 نا جی۔ تو اور ایک وجہ تو یہ تھی کہ مصطفیٰ کو بار بار دیدار سے نوازتا رہے، دوسری وجہ یہ تھی کہ جو صاحب بھیج رہے ہیں ان کے بھی شوق کو پورا کیا جائے، کیونکہ دنیا میں دیدار کا مطالبہ کرے تھے، صرف تجلی ملی تھی۔ دیدار میں دنیا میں دیدار کا مطالبہ کرے تھے، صرف تجلی ملی تھی پہاڑ کے توسط سے۔ لہذا جہاں مصطفیٰ جان رحمت دائرہ خدا کا دیدار کر کے آ رہے ہیں، دائرہ خدا کا دیدار کر کے آ رہے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت کی نگاہوں کے واسطے سے یہاں دیدار خدا کر کے آ رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے بھی 2 مقصد تھے، امت پر شفقت بھی تھی، دیدار کی لذت کو اپنا بڑھانا تھا۔ امت پر شفقت بھی تھی، دیدار کی لذت کو بار بار حاصل کرنا تھا۔ تو الغرض عزیزان محترم، زمین پر تشریف لائے، پھر کیا حالات ہوئے، وہ ایک تفصیلی جو ہے نا یہ واقعات ہیں، وہ اس کا تذکرہ اب چونکہ بہت زیادہ ہو جائے گا، تو لہذا یہ چند باتیں اور گزارشات تھی کہ اللہ رب العزت نے ہمیں وہ نبی عطا فرمائے ہیں جو دنیا میں، خبر میں، حشر میں، ہر مقام پر اپنا ثانی نہیں رکھتے۔